آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، تحریک منہاج القرآن کے ہزارہا کارکنان اور جشن میلاد مصطفیٰ کے جمیع شرکاء پاکستان کے اطراف و اکناف سے اور بالخصوص پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سالانہ میلاد النبی کے اس عظیم جشن میں آئے ہوئے خوش نصیبوں، آقا علیہ السلام کے غلاموں، جانثاروں، اسلام کی عظیم فرزندوں اور سرزمین پاکستان کے عظیم باسیوں، اللہ رب العزت آپ سب کا تحریک منہاج القرآن کے تحت منعقد ہونے والی عالمی میلاد کانفرنس میں شرکت کو قبول فرمائے۔ آپ کا شریک ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبولیت پائے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا باعث اور برکتوں کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی بارگاہ سے بے حساب جزا دے، اجر دے، اپنی رحمتوں، اپنی نعمتوں، اپنی بارگاہ سے سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سچ بات ہے، اللہ گواہ ہے کہ آپ کی جانثاری، آپ کی وفاداری، آپ کی قربانی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا عشق و محبت، اسلام کے ساتھ آپ کی تابعداری اور استقامت، اس کی مثال آج کے زمانے میں دنیا میں بہت کم ہے، ناپید ہے۔ میں آپ کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں اس ایمانی استقامت پر اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشقی تعلق میں پختگی و وابستگی پر، اور اللہ کے حضور آپ کی ان قربانیوں اور والہانہ محبتوں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت و عشق کی عظیم داستانوں کی قبولیت کے لیے دعا گو ہوں۔ آج کی رات پھر عظیم الشان سما ہے، حد نگاہ تک آپ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایک ایمان افروز منظر ہے، اور امت مسلمہ کا بالعموم اور اہل پاکستان کا بالخصوص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت کا یہ نظارہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق غلامی، تعلق تابعداری، تعلق وفاداری اور اس تعلق میں استواری کی ایک عظیم مثال ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں کے ساتھ اس پر قائم اور دائم رکھے۔ آج کی رات میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا آپ سے گفتگو کے لیے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ معاشرے ہمیشہ تعلیم و تربیت اور اخلاق حسنہ کے ساتھ ترقی پاتے اور استحکام پاتے۔ اسلامی معاشرہ ہو یا کوئی بھی انسانی معاشرہ، خواہ وہ غیر اسلامی ہی کیوں نہ ہو، تمام انسانی معاشروں میں امن کا راز، ترقی کا راز، خوشحالی کا راز اور استحکام کا راز علم پر اور اخلاق پر ہوا کرتا ہے، اور قیادتیں بھی علم اور عمل اور اخلاق حسنہ سے تشکیل پاتی اور ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ سے میں آج کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کیا۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب گرامی، انک لعلی خلق عظیم، آپ بے شک اخلاق حسنہ کا جو مرتبہ عظیم ہے اس پر فائز ہیں۔ آپ کا مقام خلق عظیم کے کامل رتبہ پر اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، جسے امام مسلم نے روایت کیا
اور امام بہقی نے بھی تفصیل کے ساتھ، کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، جن کی تعریف قرآن مجید میں انک لعلی خلق عظیم کہہ کر کی گئی، وہ آپ کے اخلاق یا آپ کا خلق کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق سراسر قرآن تھا۔ یعنی قرآن مجید میں اخلاق حسنہ کی جو آیات آپ پڑھتی ہیں اور آپ لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں، قرآن مجید میں اخلاق حسنہ کے جس جس گوشے کا آپ ذکر پڑھتے اور سنتے ہیں، قرآن مجید میں اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ اور فضائل کریمہ اور انسان کی عادات شریفہ کا جو ذکر، جو جز، جو گوشہ، جو پہلو اللہ رب العزت نے اپنی آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے، ان ساری خوبیوں کا عملی پیکر اتم ان کا نام محمد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ رب العزت کے بیان کردہ اخلاق کو اگر تعلیمات کی شکل میں دیکھنا ہو تو اس وجود اور پیکر کا نام قرآن ہے۔ اللہ رب العزت کے تعلیم کردہ اخلاق اور خصائل حمیدہ کو اگر ایک انسانی پیکر اور شخصی اسوہ اور ماڈل کی صورت میں دیکھنا ہو تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، امام احمد بن حنبل نے اسے مسند میں اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال پر، تمام پر اور نقطہ عروج تک پہنچا دوں۔ اخلاق، موریلٹی ایک ایسی انسانی خوبی ہے، اور انسان کی خوبیوں میں اور انسان کے اعلیٰ خصائل و فضائل میں ایک ایسا اعلیٰ مرتبہ، ایک اعلیٰ رویہ، ایک اعلیٰ طرز فکر، طرز عمل ہے، ایک ایسا عظیم خزانہ ہے جو دنیا کے تمام انسانی معاشروں میں بغیر انقطاع قائم اور دائم رہا، جس پر ہمیشہ سب کا عمل رہا، جسے ہر دور میں سراہا گیا، ہر دور میں جس کی پذیرائی ہوئی، اور ہر دور کا انسان اخلاق کی عظمت سے متاثر ہوا، اس کا معترف ہوا۔ اخلاق انسانی کائنات کی تاریخ میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اور پھر جو انسانی معاشروں میں ترقی ہوتی رہی، ہیومن سوسائٹیز میں جو ہیومن انٹلیکٹ ہے، انسانی عقل ہے، انسانی ادراک ہے، ہیومن پرسیپشن ہے، ہیومن کنسیپشن ہے، ہیومن آئیڈیاز ہیں، ہیومن کانسیپٹس ہیں، جو ترقی کرتے رہے ہیں، معاشرے کی ارتقاء پذیری کے ساتھ ساتھ اخلاقی اقدار بھی اسی طرح بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی ہیں۔ بلا شک و شبہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں جب مبعوث ہوئے تو ہر ایک پیغمبر کی دعوت جہاں توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل تھی، وہاں ہر پیغمبر کی دعوت کا مرکزی نقطہ اخلاق حسنہ تھا، اور ہر پیغمبر کی اپنی شخصیت اور اسوہ مبارکہ کا مرکز و محور اخلاق حسنہ تھا۔ اچھے مورلز تھے، اچھی مورل اور ایتھیکل ویلیوز تھیں، جن سے ہیومینٹی کو، انسانیت کو حسن ملا، پرفیکشن ملی، بیوٹی ملی، اور اس طرح اسے اپنے مراتب میں کمپلیشن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن خلق، یعنی آپ کے اخلاق حسنہ کے
اعتبار سے جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم چند گوشوں میں آج کی رات کے بیان کے لیے اس مضمون کو تقسیم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کے ہزارہ گوشوں کی تعلیم دی اور ہزارہ پہلوؤں کو اپنی عملی زندگی میں سمویا اور ہزارہ ایسپیکٹس کو اپنے اسوہ حسنہ اور اپنی شخصیت مقدسہ کی صورت میں انسانیت کے سامنے فکری طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر رکھا۔ اخلاق حسنہ کا نمونہ کامل بن کر، پیکر اتم بن کر آپ کائنات خلق اور افق انسانیت پر ظہور پذیر ہوئے۔ مگر آج کو 3-4 گوشے میں گفتگو میں لوں گا، اور وہ اس لیے کہ پاکستان کو بالخصوص اور پورے عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں، اپنی روحانی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں، حتیٰ کہ بین الاقوامی تعلقات میں ہم اخلاق کی قدروں کو پیدا کریں، انہیں مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور اخلاق انسانی کی ان اعلیٰ قدروں کو ہم ہمیشہ فروغ دیں، چونکہ اسی سے پاکستان کی ترقی ہوگی، اسی سے امت مسلمہ کی ترقی ہوگی، اور اسی سے تمام انسانی معاشروں کی ترقی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی تعلیمات میں سے اور اخلاق حسنہ کے عملی اسوہ میں سے ہم آج سب سے پہلے آپ کا حلم، بردباری، تحمل، عفو درگزر اور مشکل اور شدید حالات میں آپ کا صبر اور استقلال، پہلے اس گوشے کو اکٹھا لے رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم اس لیے دی کہ اس سے سوسائٹی ٹالرنٹ ہوتی ہے، اس میں تحمل اور برداشت کا جب مادہ پیدا ہوتا ہے تو تحمل اور برداشت کے ذریعے، ٹالرنس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر ماڈریشن آتی ہے، توسط آتا ہے، اعتدال آتا ہے۔ اس خوبی کے ذریعے معاشرے کے لوگوں کے اندر شخصی طور پر صبر آتا ہے، برداشت آتی ہے، اور یہ رویہ انسانوں کو اور معاشروں کو پیسفل، پرامن بناتا ہے اور انتہا پسندی سے روکتا ہے، اور ایسا معاشرہ پھر عالم انسانیت کے لیے باعث خیر اور باعث فلاح بنتا ہے۔ یہی معاشرے سٹیبل ہوتے ہیں جو پیسفل ہوتے ہیں، جو ماڈریٹ ہوتے ہیں، جو مورل ویلیوز کو پریکٹس کرتے ہیں، اور یہی معاشرے ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا سب سے اعلیٰ ترین پہلوؤں میں سے ایک گوشہ ہے حلم اور تحمل، عفو درگزر، اور ناپسندیدہ، شدید اور مصائب و آلام کے حالات میں صبر و استقامت کرنا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو یہ آداب اور اخلاق خود سکھائے تھے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو درگزر، معاف کرنے کا طریقہ ہمیشہ اختیار کیے رکھیں، اور بھلائی اور خیر، نیکی اور احسان کی ہمیشہ تعلیم دیتے رہیں، حکم دیتے رہیں، اور اگر بد اعمال لوگ، بد اخلاق لوگ، ناروا سلوک کرنے والے لوگ آپ سے تعرض کریں، زیادتی کریں، تو آپ ان سے اعراض کریں، صرف گزر کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت کریمہ اتری آپ پر، تو روایت ہے کہ جبرائیل امین سے آپ کا علیہ السلام نے پوچھا، چونکہ جب وہ یہ آیت کریمہ لے کے اترے سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، تو آپ نے پوچھا جبرائیل، یہ جو اللہ کا پیغام آیا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اس میں ایکچول میسج کیا ہے، کیا حکم ہے؟
اللہ رب العزت کا منشا کیا ہے؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک میں خود پیغام بھیجنے والے مولا کی بارگاہ میں جا کر اس کا معنی خود دریافت نہ کروں۔ جبرائیل امین واپس گئے، اللہ رب العزت کے حضور سے اس آیہ کریمہ کا معنی دریافت کر کے واپس آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا محمد ان اللہ یأمرک ان تصل من قطعک وان تؤتی من حرمک وان تعفو عمن ظلمک۔ اس آیت کا معنی یہ ہے حبیب مکرم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی خونی رشتہ دار ہو اور آپ کے ساتھ زیادتی کرے، رشتے کو کاٹے، تو آپ کٹے ہوئے خونی رشتے کو اپنے حسن اخلاق سے جوڑ دیں۔ سوسائٹی کا کوئی شخص اگر کسی زیادتی کی وجہ سے آپ کو اپنے حق سے محروم کر دے تو آپ پھر بھی اپنی سخاوت کے باعث اسے عطا کرنے سے گریز نہ کریں، اور اگر کوئی شخص آپ سے ظلم کرے، زیادتی کا مرتکب ہو، آپ اس کو درگزر کرتے ہوئے معاف کر دیں، انتقام نہ لیں۔ اسے امام ابن جریر اور امام ابن حاتم نے روایت کیا سند کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، الاحقاف آیت نمبر 35۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح راہ صبر و استقامت پہ قائم رہیے، صبر کا، تحمل کا، حلم کا، برداشت کا طرز عمل اسی طرح استقامت سے قائم رکھیے جیسے تمام اولو العزم رسول اپنے اپنے ادوار میں مخالفتوں اور مصائب و آلام کے باوجود قائم رکھتے تھے۔ اب ان آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ دیکھتے ہیں، اور یہ آج کی میلاد النبی کی عظیم رات میں پوری پاکستانی قوم کے لیے پیغام دے رہا ہوں، پورے معاشرے کو پیغام دے رہا ہوں، چونکہ پوری دنیا میں ARY نیوز کے ذریعے اللہ رب العزت ان کے اس عظیم اجر کو قائم رکھے اور بیش از بیش عطا کرے۔ ARY نیوز اور ذوق اور دیگر چینلز کے ذریعے، مگر بطور خاص پوری دنیا میں ARY چینل اس میرے پیغام کو، اس تعلیم کو، اسوہ مصطفیٰ کے سبق کو، اخلاق مصطفیٰ کے اس مضمون کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اور حاجی عبدالرزاق صاحب جو ان کے سب سے بڑے بھائی ہیں، ان کو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ آقا علیہ السلام کی اس خدمت اور قرآن و سنت اور میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کی اس نوکری کا عوض عطا کرے، شب میلاد کے طفیل ان کو شفا دے۔ آقا علیہ السلام کے اوپر ایک لمحہ ایسا آیا، اور وہ لمحہ احد کا دن تھا، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا، اور صحیح بخاری نے اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کو پتھر لگے اور نیزوں سے حملے ہوئے میدان احد میں، تو آپ کے دندان مبارک کا ایک کونا شہید ہو گیا، آپ کے چہرہ اقدس زخمی ہو گیا، خون مبارک بہہ نکلا، اور ایک وقت کے لیے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ لمحہ صحابہ کرام پر بڑا شاک تھا، ناقابل برداشت لمحات تھے، ناقابل تصور کیفیات تھیں۔ ان لمحات میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا قالوا لو دعوت علیہم یا رسول اللہ، ظلم کی انتہا کر دی ہے آقا آپ کی ذات پر، ستم کی، مصائب و آلام کی، جفاکاری کی انتہا ہو گئی ہے، آقا اگر آپ چاہیں تو انہیں بد دعا کریں۔ اس پر آقا علیہ السلام نے جواب دیا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون وفی روایت اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ یہ واقعہ طائف کی
دعوت کے سفر کے حوالے سے بھی کتب میں مروی ہے اور یوم احد کے حوالے سے بھی اختلاف الفاظ کے ساتھ ایک جیسا مضمون۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو، اس لیے کہ میں لوگوں کو رحمت سے محروم کرنے والا بن کے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ میں تو ایک ایسا داعی خیر کی طرف، فلاح کی طرف، اخلاق کی طرف، نیکی کی طرف، احسان کی طرف ایک ایسا دعوت دینے والا بن کے مبعوث ہوا ہوں کہ جو سر تا پا ہر اپنے پرائے کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے دست یکدست اٹھائے اور عرض کیا باری تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دے، اور دوسری روایت میں عرض کیا باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، میری حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، میں ان کا کتنا ہمدرد اور بے خواہ ہوں اس سے واقف نہیں ہیں، میں ان کی خیر و فلاح کتنی چاہتا ہوں یہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں، نا سمجھ لوگ ہیں تو انہیں معاف کر دے۔ اس پر ایک خاص روایت عرض کر رہا ہوں جسے قاضی ایاز نے الشفا میں روایت کیا اور امام سیوطی نے المناہل میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس مقام پر یہ ذکر کرتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا، آپ کی عظمت اخلاق پر قربان ہو جائیں، آپ کی شفقت و رحمت کی عظمت پہ قربان ہو جائیں، آپ کے اسوہ حسنہ پہ قربان ہو جائیں، اپنی بے وفا جفاکار قوم پر بھی رحمت و شفقت کے اس خوبصورت انداز پر قربان ہو جائیں میرے ماں باپ یا رسول اللہ۔ عرض کیا لقد دعا نوح علی قومہ، ایسی مشکل کی گھڑیاں نوح علیہ السلام پر بھی آئی تھیں جب آپ کشتی بنا کے قوم کو چھوڑ کے روانہ ہو گئے تھے، جب شدائد، مصائب، آلام، جفاکاری نوح علیہ السلام کی قوم کی انتہا پہ پہنچی، حالانکہ ان پر حملے نہ ہوئے تھے، آپ کے جسد اقدس پہ تو حملے بھی ہوئے، آپ زخم دریدہ بھی ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا تھا ان حالات میں باری تعالیٰ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ ان ظالموں کافروں نے ظلم اور جفاکاری کی حد کر دی ہے، اب ان پر وہ عذاب بھیج کہ کفار یعنی کافروں کا ایک گھر اور ایک جان بھی زمین پر زندہ نہ بچے۔ تو نوح علیہ السلام نے تو یہ بد دعا کی تھی، لیکن اے آقا، اے ہمارے مولا، اے رؤوف رحیم کریم تاجدار کائنات، اے رحمت للعالمین، قربان جائیں آپ کی عظمت رحمت و شفقت پر، قربان جائیں آپ کی عظمت صبر و استقامت پر، اور قربان جائیں آپ کی وسعت ظرفی اور وسعت رحمت پر کہ آپ پر اس سے بھی زیادہ کڑا وقت آیا۔ اگر آپ بد دعا کر دیتے وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا، جو کچھ مکہ میں آپ کے ساتھ 23 برس تک ہوتا رہا، جو کچھ بدر میں آپ کے ساتھ ہوا، جو کچھ احد میں آپ کے ساتھ ہوا، اگر آپ بد دعا کر دیتے لَحَلَقْنَا مَنْ عِنْدَ آخِرِنَا، ہماری اس دنیا کی آخری زمانے تک بھی ہماری نسلوں میں سے جو فرد ہوتا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت مبارک پر پتھر رکھے گئے، آپ کے سامنے آئے تو پتھروں نیزوں سے آپ کا چہرہ اقدس زخمی کیا گیا، آپ کے خون بہائے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، جفا کاری اور ظلم کاری کی انتہا کر دی۔ فَأَبَيْتَ أَن تَقُولَ إِلَّا خَيْرًا، مگر آقا آپ نے ان کے حق میں خیر، محبت اور رحمت اور شفقت اور مغفرت کے کلمہ کے سوا کوئی کلمہ زبان پہ نہ لائے، اور یہی کہتے رہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری اس قوم کو ہدایت دے دے، معاف کر دے، یہ میری حقیقت کو، میری رحمت کو، میری خیر خواہی کو، میری شفقت کو، میری عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ اب یہاں 4 نقطے قابل توجہ ہیں آقا علیہ السلام کے ان کلمات میں۔ جب ظلم ہوا، جفاکاری ہوئی، دست درازی ہوئی اور انتہا ہو گئی مصائب و آلام کی، تو آقا علیہ السلام محض صبر بھی کر سکتے تھے۔ میلاد پاک کی آج کی رات میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرنے والوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے گھروں میں آج کی رات اسوہ مصطفیٰ کا پیغام سننے والوں اور پاکستان کے کروڑوں باسیوں، بڑی توجہ کے ساتھ ہم جس نبی آخر الزمان، جس آقا رحمت للعالمین، جس سید الرسل خاتم النبیین کا کلمہ پڑھتے اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، آئیے ہم آج کی رات
غور کرے کہ ان کا اسوہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کی زندگی کیا تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا طرز معاشرت کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، اور ہم کوشش کریں آپ سے محبت اور غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے کہ آقا علیہ السلام کے طرز عمل اور اسوہ حسنہ کا عکس ہم اپنی زندگیوں میں پیدا کریں۔ اگر اس کا ہلکا سا عکس ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اس ملک سے شر کا خاتمہ ہو اور خیر کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ 4 چیزیں آپ کے اس کلام میں واضح ہیں کہ آپ اتنے مظالم اور مصائب کے باوجود صبر بھی کر سکتے تھے، خاموش رہتے، صبر کرتے، خاموش رہتے، لیکن آپ خاموش نہیں رہے بلکہ بولے اور ان کی معافی اور بخشش کے لیے بولے۔ آپ ان کے لیے بد دعا بھی کر سکتے تھے، دوسری بات بد دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہدایت اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہم اغفر لکم۔ پھر صرف دعا ہی کر دیتے کہ باری تعالیٰ انہیں معاف کر دے، انہیں ہدایت دے دے، نہیں، آپ کی شفقت اور رحمت اور محبت کی انتہا ہے، انسانی عقل اس کا تصور کرنے سے بھی قاصر ہے۔ نہ صرف دعا کی، ہدایت کی، مغفرت کی، بلکہ یہ کہہ کر دعا کی، اللہم اغفر لقومی، باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، ان کو معاف کر دے۔ وہ جو پتھر مار رہے ہیں، وہ جو نیزے سے زخمی کر رہے ہیں، وہ جو تیروں کی بارش کر رہے ہیں، وہ جو آقا علیہ السلام کی جان کے در پہ ہیں، ان کو ان سارے مظالم کے باوجود یہ کہہ کر دعا دے رہے ہیں، باری تعالیٰ یہ میری قوم ہے، ان کو معاف کر دے، ہدایت دے دے۔ اور پھر بات یہاں تک بھی نہیں، ان کی طرف سے معذرت بھی از خود ان کے کہے بغیر قبول کر کے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، باری تعالیٰ انہیں اس لیے معاف کر دے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مغالطے میں ہیں، بدگمانی میں ہیں، بد عقیدگی میں ہیں، اس لیے بد زبان ہیں، اس لیے بد عمل ہیں، اس لیے بد عقیدہ ہیں، اگر مجھے پہچانتے تو ایسا نہ کہتے، ایسا نہ کرتے۔ تو معذرت بھی ان کی اپنی طرف سے بیان فرما رہے ہیں۔ ایسا اخلاق انسانی تاریخ میں کسی شخص میں نہ ہوا نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، غورث بن الحارث یہ وہ شخص تھا جو اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر و مشرک۔ آقا علیہ السلام غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، نجد کے غزوات میں سے غزوہ سے، راستے میں دوپہر کا وقت ہوا تو آپ نے حکم دیا لشکر کو، صحابہ کرام کو، جہاں جہاں درخت نظر آتے ہیں کیکر کے درخت، جھاڑیاں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ خود بھی آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے ایک درخت کے نیچے۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام غورث بن الحارث، وہ آ کے تلوار آقا علیہ السلام کی لٹکی اٹھا لیتا ہے، میں اس کو تفصیل سے دہرانا نہیں چاہتا چونکہ آپ سن چکے ہیں۔ اور اس نے پوچھا قال من یمنعک منی، اے رسول عربی، اے محمد، آپ کو اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کی استقامت، آپ کی جرأت اور آپ کی شجاعت اور بہادری کا عالم یہ۔ فقاتے ہیں اللہ، 3 بار کہتے، لرز کر تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی تو اس سے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کانپنے لگا، آپ نے مسکرا کر اس کو معاف کر دیا۔ اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے یہ میں نے واقعہ حدیث کا ریپیٹ کیا، امام بہقی نے اس کو روایت کیا اور امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا اپنی صحیحین میں۔ وہ شخص واپس لوٹا حضور علیہ السلام کا حسن کردار دیکھ کر، حسن اخلاق دیکھ کر، حسن شفقت دیکھ کر واپس لوٹا، اور اس نے اپنی کافر قوم سے، قبیلے سے کہا فقال جئتکم من عند خیر الناس، لوگوں سنو، آج تمہارے پاس پلٹ کر میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ کائنات انسانی میں اس سے بہتر اخلاق و کردار کا کوئی اور شخص نہیں ہے۔ یعنی اسے جو خیر کی طرف، اسلام کی طرف جس چیز نے راغب کیا، وہ کوئی دعوت اور تبلیغ کا عمل نہ تھا، وہ کوئی دلیل توحید اور رسالت اور آخرت کی نہ تھی، فقط آقا علیہ السلام کا معاف کر دینا اس خاص سچویشن میں جس کا آپ نے ذکر سنا۔ آپ کا یہ حسن اخلاق اس شخص کی قلبی حیات کے بدلنے کا باعث بن جاتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، تمام کتب میں یہ حدیث آئی ہے، صحیح بخاری مسلم سمیت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث کے، کہ زینب نامی یہ خاتون تھی، اور کتب سیرت میں بھی
یہودی خیبر کے دن یہودی یا خاتون جس نے زہر آلود گوشت بھون کر آپ کی خدمت میں بھیجا، آقا علیہ السلام نے تناول فرما لی۔ اب یہاں آقا علیہ السلام کے اخلاق کا ایک اور پہلو توجہ طلب ہے، دیکھنے والا ہے اخلاق محمدی کا، اور وہ یہ پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جو گوشت بھیجا وہ ایک یہودی خاتون ہے، یہودی خاتون گوشت بھیج رہی ہے بھون کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو انکار کر دیتے کہ یہودیہ کا گوشت ہے، میں نہیں کھاتا۔ اب ذرا دیکھیے آج ہمارے دور کی ہمارے تنگ نظری اور تنگ فکری، اور جس پیغمبر اور نبی کا ہم کلمہ پڑھتے غلامی کا دم بھرتے ہیں، ان کی وسعت نظری اور وسعت فکری، اس سے اسلام کی کے تشخص کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ خیبر میں محاذ آرائی ہے، جنگ ہوئی ہے خیبر میں، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ ختم ہوئی ہے۔ جو لوگ فریق جنگ ہیں، مخالف ہیں، محارب ہیں، کمبیٹنٹ تھے، جنگ ختم ہونے کے بعد ان مخالف محارب یہودیوں میں سے ایک گھر، ایک زینب یہودیہ، وہ گوشت بھون کر آپ کی خدمت میں بطور دعوت بھیجتی ہے۔ اب آپ سچویشن کو ذرا ذہن میں رکھیں، عام انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام رد فرما دیتے، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہیں، وہ گوشت بھون کے دے رہے ہیں، میں نہیں کھاتا، جائز نہیں ہے۔ ہماری سوچ اسلام کو ہم نے جتنا تنگ بنا لیا ہے، اپنی طبیعت کی تنگی، اپنے فکر کی تنگی، اپنے نظریے کی تنگی، اپنے مزاج کی تنگی ہم نے اسلام پر مسلط کر دی ہے۔ اسلام تو اتنا وسیع ہے جتنا رب العالمین کی ربوبیت وسیع ہے، اسلام میں تو اتنی وسعت ہے جتنی رحمت للعالمین کی رحمت میں وسعت ہے۔ اب وہ آقا علیہ السلام کے عظیم حسن کردار اور حسن اخلاق کا اور وسعت قلب و نظر کا عالم دیکھیے، اکاموڈیٹو ہونے کی آپ شکل دیکھیے کہ اس کا جانتے ہوئے یہودیوں کے گھر سے کھانا آیا، آپ نے تناول فرما لیا۔ وہ زہر آلود تھا، چند لقمے کھائے تھے کہ گوشت کی بوٹیاں بول پڑی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھے زہر میں بھونا گیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر اس خاتون کو بعد ازاں پکڑ کے لایا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیونکہ اب نہ صرف ارادہ قتل تھا بلکہ فعل قتل تھا ایک طرح کا، جو ناکام ہو گیا۔ معجزانہ طور پر یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ دوسرے صحابہ میں سے جس نے گوشت کی 2 بوٹیاں کھائیں وہ شہید ہو گئے موقع پر، اتنا سخت زہر تھا، لیکن آقا علیہ السلام شہید نہ ہوئے، کیونکہ لوگوں کے ہاتھ سے آپ کا وفات پا جانا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، عصمت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی تھی۔ تو پکڑ کے لایا گیا کہ سزا دیں، تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا اس کو معاف کر دو، اپنی دشمن کو معاف کر دیا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث بھی امام بہقی نے اپنی کتاب الادب میں روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مختصراً صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی آئے گی کہ آقا علیہ السلام ایک مقام پر صحابہ کرام کے ہمراہ موجود ہیں، آپ کے گلے میں ایک کھردری سی سخت قسم کی چادر پہنی ہوئی لپیٹی ہوئی ہے۔ ایک اعرابی بدو آیا، اسے کچھ طلب تھی، حاجت مندی تھی، چونکہ تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، الٹریٹ تھے۔ اس نے آ کے آپ کی چادر کو جو گلے میں تھی اسی کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنا شدت سے کہ آپ کے گردن مبارک میں اس کا زخم آ گیا، اور وہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محتاج ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، میں 2 اونٹ لایا ہوں، میرے دونوں اونٹوں کو غلے اور اناج سے بھر کے مجھے واپس بھیجیے۔ آیا ہے مانگنے، مگر چادر پکڑ کے کھینچ کر گردن مبارک کو زخمی کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر ملال کے اثرات نہیں ہیں، رنجیدگی کے اثرات نہیں ہیں، آپ صبر سے رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، مال سب اللہ کا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، تجھے مال دیتا ہوں، مگر یہ بتا، آقا علیہ السلام نے اب اس سے ایک سوال کیا، وَيُقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابِيُّ مَا فَعَلْتَ بِي، جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے، کیا خیال ہے اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے یا نہیں؟
جو میری گردن کو زخمی کر دیا ہے، مانگنے آئے ہو، حاجت مندی کو دور کرنے آئے ہو اور چادر کھینچ کر مجھے تکلیف دی، اس کا بدلہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ قال لما، کیوں نہیں بدلہ ہونا چاہیے؟ وہ جواب میں کہتا ہے قال لأنک لا تکافئ بالسیئۃ السیئۃ، یا رسول اللہ بدلہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کی سیرت اور آپ کا اخلاق یہ ہے کہ آپ برے کاموں کا بدلہ برے عمل سے نہیں دیتے، برائی کو برائی سے رد نہیں کرتے، آپ برائی کو اچھائی کے ساتھ رد فرمانے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ہنس پڑے، اس کو ساتھ لیا، اس کا ایک اونٹ گندم کے ساتھ بھر دیا، ایک اونٹ کھجوروں کے ساتھ بھر دیا اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ ہے وسعت اخلاق، یہ ہے وسعت ظرف، یہ ہے عظمت شفقت اور عظمت رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کتنی بڑی سچویشن غصہ دلانے والی بھی کیوں نہ ہو گئی ہو، پوری عمر دیکھا ہم نے، پوری زندگی میں دیکھا کہ سچویشن کتنی بھی غصہ دلانے والی، جلال دلانے والی، غیظ و غضب کا باعث بننے والی کیوں نہ ہو، مگر کسی بھی کیفیت نے آقا علیہ السلام نے ما ضرب بیدہ شیئا قط الا ان یجاہد فی سبیل اللہ وما ضرب خادما قط ولا امرأۃ، عمر بھر آقا علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا سوائے جہاد کی صورت کے اپنے دفاع پر، عمر بھر کسی خادم کو تھپڑ ہاتھ نہیں لگایا، مارا نہیں، اور نہ کسی زوجہ کو مارا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے خواتین کے لیے کہ لوگ عورتوں کو مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑی بدخلقی ہے، ہمارے ہاں بسبب جہالت عورتوں کو مارتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کی تذلیل وہی شخص کرتا ہے جو خود ذلیل اور کمینہ ہے، اور اپنی بیوی اور عورتوں کو عزت وہی شخص دیتا ہے جو خود باعزت اور کریم ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، حیا کرو جن کے ساتھ پہلو بہ پہلو رہتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، اور پھر بسا اوقات وہ قربتیں بھول کر ان کو ہاتھوں سے مارتے ہو، شرم کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے ڈومیسٹک وائلنس کو کیٹیگوریکلی رد کر دیا۔ ویسٹرن ورلڈ ہیومن رائٹس کے تحت ڈومیسٹک وائلنس کو منع کرنے کی باتیں آج کر رہی ہے، مگر تاجدار کائنات نے 15 صدیاں قبل جب سارا معاشرہ ڈومیسٹک وائلنس اینڈ سوشل وائلنس کے ساتھ لبریز تھا، آقا علیہ السلام نے تو اس زمانے میں جب غلاموں پر ظلم ہوتے تھے، زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے، آقا علیہ السلام نے تو اس دن بھی غلاموں اور ملازمت کرنے والوں کو بھی تھپڑ مارنے سے بھی منع کیا اور عورت پر تشدد سے بھی منع کیا۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن فاتح کی شان کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، تو کفار مکہ جنہوں نے تلواروں کے سائے میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا تھا، جنہوں نے مدینہ کے سفر میں آپ کی تعاقب آپ کا کیا تھا، جنہوں نے غزوہ بدر مسلط کیا تھا وہاں جا کر، جنہوں نے غزوہ احد مسلط کیا تھا، جنہوں نے مدینہ پاک پر غزوہ احزاب مسلط کیا تھا اور خندق کھود کی حفاظت کی تھی، جنہوں نے لمحہ بلمحہ آقا کو پریشان کیا تھا، دکھی کیا تھا، سکون اور راحت کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے، یہ تھا کہ ان کفار اور مشرکین کے شہر میں جب فاتح ہو کر پہنچے وہ کانپ رہے تھے، انہیں ڈر تھا کہ انتقام لیا جائے گا، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، سزا دی جائے گی۔ 8 برس جو کچھ مظالم ہم نے ڈھائے ہیں اور 13 برس مکی کی زندگی کے ہجرت سے پہلے 21 برس کے ہمارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، کانپ رہے تھے۔ اچانک آواز آئی، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں فتح مکہ کا، پوچھتے ہیں اجتماع سے، ما تقولون انی فاعل بکم، اے اہل مکہ مجھ سے 21 سال تک ظلم اور جفا کرنے والوں اور مجھ پر مصائب و آلام کے پہاڑ گرانے والوں، آج تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ پوچھتے ہیں، قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم، ہم خیر کی توقع کرتے ہیں
آپ نیک اعلیٰ اخلاق والے شفقت و محبت والے بھائی ہیں اور شفقت اور محبت اور بزرگی والے باپ کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو انڈیمنٹی دے دی، آزادی دے دی۔ اس کو امام نسائی نے الکبریٰ میں پورا مضمون روایت کیا ہے۔ تو 21 سال کی دشمنی مسلط کرنے والی قوم پر جب فتح یاب ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ایک کلمہ بھی سخت اور ایک عمل بھی شدت کا نہیں اختیار کیا، معاف کر دیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، تمام کتب میں، یہ بھی صحیحین میں، بخاری مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک مقام پر اور نماز پڑھی ہے فجر کی، اور تنعیم سے 80 افراد کا مسلح گروہ آ کر آقا علیہ السلام پر اور صحابہ پر حملہ آور ہو گیا۔ 80 افراد کا، کفار و مشرکین کا، تنعیم سے حملہ آور ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دفاع کیا، ان سب کو پکڑ لیا اور گرفتار کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا یہ پریشان حال لوگ تھے، نادان لوگ تھے، فَآتَاكَهُمْ رسول اللہ، مسکرا کر ان کو معاف کر دیا اور آزاد کر دیا، جاؤ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ اور یہ آپ کا کمال رحمت و شفقت ہے۔ اسی طرح ایک یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس نے قرض دیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کو، اپنا قرض واپس لینے کے لیے آتا ہے۔ اس وقت قرض کی ادائیگی کا اہتمام آقا علیہ السلام کے پاس نہ تھا، لیکن وہ تیار نہ تھا مہلت دینے کے لیے، میں نے لے کر جانا ہے، مصر تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں تمہاری آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا، تمہارے پاس ہی بیٹھا رہتا ہوں، جب اللہ پاک سامان فرما دے گا تمہیں قرض دے دوں گا۔ نماز ظہر کا وقت تھا، اس دن کی ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک 5 نمازوں کا وقت آقا علیہ السلام صرف اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کے حوصلے اطمینان کے لیے نہ گھر گئے نہ آرام فرمایا، ظہر سے اگلی فجر تک اس کے پاس بیٹھے رہے کہ اس کو یہ وہم نہ ہو کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قرض کیسے لوں گا۔ صحابہ کرام اس کو طعن و تشنیع کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، آقا علیہ السلام نے انہیں روک دیا، اس وجہ سے کہ یہودی نے روک رکھا ہے، کل سے آج صبح تک آقا علیہ السلام کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے، خبردار، میرے رب نے مجھے کسی غیر مسلم پر ظلم کرنے اور زیادتی کرنے سے منع کر رکھا ہے، اس نے زیادتی کی تو کوئی بات نہیں، میرا اخلاق اور میرا منصب اجازت نہیں دیتا۔ اس شخص یہودی نے آقا علیہ السلام کا کلمہ سن کر کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گیا اور کہا بخدا میں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اس کا ایک سبب تھا، میں یہودی ہوں، میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں اور پہلے انبیاء اور رسولوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو آزمانا چاہے تو ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کا مولد ولادت میلاد شہر مکہ میں ہوگا، ان کی ہجرت گاہ شہر مدینہ ہوگی، ان کی حکومت ملک شام کی حدوں تک پھیل جائے گی، مگر ان کا کردار یہ ہوگا نہ تو ان کی زبان میں ترشی ہوگی، نہ ان کے دل میں سختی ہوگی، نہ ان کی گفتگو میں کوئی سختی ہوگی، نہ فحش گو ہوں گے، نہ بےہودہ بات کریں گے، نہ کسی کی زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں گے۔ ہم نے چونکہ تورات میں پڑھا تھا، میں اس پڑھی ہوئی روایت کا امتحان لینے آیا تھا کہ اگر آپ وہی محمد ابن عبداللہ اور رسول آخر الزمان ہوں تو میں آپ کا امتحان لوں۔ میں نے آپ کو سچا پایا، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا اور کہا میرا سارا مال آقا آپ کے قدموں پہ قربان، جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ آپ اندازہ کریں، اس امام بغوی نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا وہ ایک پہلو ہے جسے ہم عفو و درگزر، صبر و استقامت
حلم اور تحمل، برداشت اور بردباری کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یہاں پر ایک اپنا چند دن پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو تربیت دوں اور آپ کے لیے راستہ مہیا کروں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کو سنا رہا ہوں، میرے ایمان کا، میرے ایقان و عرفان کا، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے داعی اور مبلغ ہونے کا تقاضا ہے کہ میں ایمانداری سے اپنی ایک کیفیت تھی قلب کی، وہ آپ کو بیان کروں۔ یہ لانگ مارچ سے پہلے اور اس کے بعد بعض لوگ بے انتہا ذاتیات پر، ذاتی حملوں پر، کردار کشی پر اور جھوٹی تہمتوں پر اتر آئے تھے، اور اس انتہا تک چلے گئے کہ ایک روز پریس کانفرنس میں نے اپنی زندگی بھر کے معمول سے ہٹ کر، اپنی عادت سے ہٹ کر، اپنی طبیعت و اخلاق سے ہٹ کر، یعنی اس ماحول کے جبر میں کسی پر تہمت لگائے بغیر، مگر میں نے سخت اور تلخ لہجے میں ان لوگوں کو جواب دیا۔ سخت لہجہ تھا، تلخ لہجہ تھا، جو میری طبیعت اور میرے اخلاق اور میری عادت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کو سخت جواب دیا کسی حکمت کے پیش نظر۔ آپ اندازہ کر لیں، تہمت نہیں لگائی، گالی نہیں دی گالیوں کے جواب میں، مگر لہجہ زیادہ ترش اور سخت تھا جو میرا معمول نہ تھا۔ میں اس کے بعد، پریس کانفرنس کے بعد، شام تک اور رات تک مجھے سکون نہیں رہا، میرے ذہن پر بوجھ رہا، اور میری طبیعت مجھ سے کہتی رہی کہ یہ تو آپ کا معمول نہیں تھا، یہ تو آپ کی زندگی نہیں تھی، یہ تو آپ کا شعار نہیں تھا، یہ تو آپ کا اخلاق نہیں تھا، یہ تو آپ کا منصب نہیں تھا۔ میری طبیعت مجھے کہتی رہی، اور میں ملال میں رہا کہ اگر کوئی لاکھ گالیاں بھی ہر روز دے دیتا اور کروڑہ بار بھی جھوٹی کردار کشی کی مہم کر دیتا، مگر پھر بھی سنت نبوی اور اسوہ رسول کے تحت مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ترش یا سخت لہجے میں بھی اس کو رد کروں، جواب دوں۔ تو بڑی مشکل سے میری طبیعت پہ ایک دن رات گزرنے کے بعد یہ بوجھ اترا۔ سو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ برملا آج کی رات لاکھوں لوگوں اور کروڑوں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ میری تو ایک دن کی ایک ترش اور تلخ بات کے انداز کا اتنا بوجھ ہوا میری طبیعت پر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی جتنی بھی کردار کشی کر دے اور گالیاں دے دے گا، میں نے اولاً بھی ان کو معاف کیا اور بعداً آخراً بھی معاف کیا۔ اور آپ کو، میرے بیٹوں، تحریک منہاج القرآن کے فرزندوں اور اس مشن کو آگے لے کے بڑھنے والوں، یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ خارزار وادی ہے، کانٹے ہیں۔ ممکن ہے لوگ پھر بھی ذاتیات پر حملے کرتے رہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، کردار کشی کرتے رہیں، مگر میری تربیت اور تعلیم دے رہا ہوں آپ کو، اور میں نے خود معذرت کرتا ہوں، باوجود کسی کی کردار کشی اور لاکھوں تہمتوں کے، میرے تلخ اور ترش کلام سے بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی بھی، تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میرے آقا کا اسوہ ہے، میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتا عمر بھر۔ میں نے عمر بھر اس کی تعلیم دی ہے، اقوام کو، نسلوں کو اس کی تربیت کی ہے۔ خود بھی اور آپ کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی جتنی گالی دے، آپ گالی کا جواب کبھی گالی سے نہ دیں۔ آقا کا درس یہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اخلاق سے نیچے نہیں اترنا، کردار کشی کے جواب میں کسی کی ذاتی کردار کشی نہ کریں، حکم دے رہا ہوں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، درگزر کریں، دلیل کی بات کو دلیل سے رد کریں، مگر ذاتیات پہ نہ جائیں، اخلاق سے نیچے نہ اتریں، کردار کشی کی طرف نہ جائیں، لغو بات کا جواب نہ دیں۔ یہ میرا حکم ہے، جو بھی ٹی وی پر جائے وہ اس کردار، اخلاق اور منصب کے تقاضوں کا خیال رکھے۔ اگر خیال نہیں رکھے گا تو سمجھے اس کا میرے ساتھ اور میرے مشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی اسوہ رسول کی راہ سے ہٹ جائے۔ آگے پرخار راستے آئیں گے، بڑے بڑے مشکلات کے مرحلے آئیں گے، آپ کے صبر کے امتحان ہوں گے، حملے ہوں گے، تہمتیں ہوں گی، کردار کشی ہوں گی، جھوٹی ہر روز خبریں چلیں گی۔ آپ کو اپنے صبر کو، استقامت کو، تحمل کو، حلم کو، بردباری کو تھام کے اسوہ مصطفیٰ کو نگاہ کے سامنے رکھنا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے صبر و تحمل کی تعلیم دی اور کتنے عظیم صبر و تحمل کا درس اپنے اسوہ اور اپنے عمل مبارک سے دیا۔ اگر ہماری قوم اور معاشرہ اس راہ پہ چلے اور ہر شخص اخلاق کے پیکر بننے کی کوشش کرے اور عفو درگزر کرے اور تحمل اور بردباری کو اپنائے ہر شخص،
تو پورے معاشرے میں خیر پیدا ہو سکتی ہے۔ ہم دلیل کی قوت کو رواج دیں، ہم دلیل کی قوت کو رواج دیں، گالی کی قوت کو نہیں۔ ہم شرافت اور عظمت کی قوت کو رواج دیں، تہمت کی قوت کو نہیں۔ ہم اخلاق کی قوت کو رواج دیں، بد اخلاقی کی طریق کو نہیں۔ ہماری قوم اور امت مسلمہ اس راستے پہ چل کر بڑی عظمتوں سے ہمکنار ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے پھر ایک اور گوشہ آج عرض کر رہا ہوں، اور وہ آپ کا جود و کرم ہے، آپ کی سخاوت ہے۔ آقا علیہ السلام جیسا سخی شخص کائنات انسانی کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ کسی کے سینے کو اللہ نے اتنی جود و سخا کے ساتھ معمور نہیں کیا جس قدر سینہ مصطفیٰ کو کیا تھا۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین جو بنایا تھا، پورے عالم انس و جن کا رسول اور رہنما و پیشوا جو بنایا تھا، پوری کائنات انسانیت کا شفاعت کرنے والا جو بنایا تھا، سب گمراہوں گناہگاروں کو دوزخ سے بچا کے جنت میں لے جانے والا جو بنایا تھا، اس لیے لازم تھا کہ آقا کائنات میں سب سے بڑے سخی ہوتے۔ آئیے آج چشمہ سخاوت مصطفیٰ سے بھی کچھ لیں، اور ہر شخص اپنے تئیں، اپنے وسائل میں، اپنی ذاتی استعداد میں جتنا ہو سکے وہ اپنے دوسرے بھائی، مسلم ہو یا غیر مسلم، واقف ہو یا نا واقف، اس کے لیے سخی بنے، کریم بنے، احسان کرنے والا بنے، بھلائی کرنے والا بنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث، فرماتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن شیء فقال لا۔ پوری عمر میں ایک واقعہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کسی شے کا سوال در مصطفیٰ پر آ کر کیا ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہہ دیا ہو کہ نہیں، یہ نہیں کہا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، ارشاد کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، بڑا حاجت مند تھا، اپنے قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، کثیر العیال تھا، بڑا خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا، بھوکا غربت زدہ آیا، اس نے سوال کیا فَأَعْطَاءُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْن۔ ان دنوں میں آقا علیہ السلام کے پاس اتنی بکریاں تھیں، ریوڑ تھا، کہ دو پہاڑوں کی درمیان کی وادی آقا علیہ السلام کی بکریوں سے بھر جاتی تھی۔ آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان ساری وادی میں بھری ہوئی بکریاں اس کے قبیلے کی غربت دور کرنے کے لیے سب اس کو عطا کر دی، عطیہ کر دی۔ فراجع الی بلدہ وقال اسلموا ایھا الناس، وہ اپنے شہر، اپنے گاؤں واپس پلٹا، سارے قریے بستی کے لوگوں کو جمع کیا جو غربت زدہ تھے، افلاس زدہ تھے، بھوک میں مر رہے تھے، جن کے لیے آقا علیہ السلام کی دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں بھری ہوئی ساری بکریاں تحفہ لے کے آیا تھا۔ ایک سوال پر کہنے لگا اسلموا، لوگو ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، فإن محمدًا یؤتی عطاءً من لا یخشی فاقہ۔ خدا کی قسم میں ایسے محمد کو دیکھ کے آیا ہوں، اللہ کے ایسے حبیب کو دیکھ کر آیا ہوں، ایسے نبی اور برگزیدہ رسول کو دیکھ کے آیا ہوں کہ جو سب کچھ غریبوں کے غربت کے خاتمے کے لیے عطا کر دیتا ہے، اور اس طرح عطا کرتا ہے کہ پھر اس میں فاقے اور غربت کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا، ضروریات کی اتنی کفالت کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بار 90,000 درہم کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس کو شمائل میں روایت کیا۔ 90,000 درہم ہتھیلی میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے کسی شخص نے لا کر، فوضعت علی حصیر، آقا علیہ السلام نے انہیں چٹائی پہ رکھوا دیا، ڈھیر لگ گیا 90,000 درہم کا، سمجھیں لگ بھگ 1,000 درہم، اور ملٹیپلائی کر لیں آج کئی گنا تو وہ مور اور لیس 1 ملین روپے بن جاتے ہیں، 1 ملین روپے یا اس سے بھی زائد بن جاتے ہیں، بلکہ آج کل کے حساب میں تو وہ اپروکسیمیٹلی 2.5 ملین بن جاتے ہیں، 25 لاکھ روپے۔ ایک شخص ہدیہ لایا، آپ نے ڈھیر کر دیا، اور بلال کو کہا جاؤ مدینہ شہر اور گرد و نواح میں جو بھوکا غریب محتاج ہے بلا کے لے آؤ۔ آواز دے کے غریبوں کو بلاتے تھے،
جب کچھ آتا، سخاوت کا یہ عالم. سارے لوگ آتے گئے اور آپ کھڑے ہو گئے. ثم قام الیہ یقسمھا فما رد سائلا حتی فرغ منھا. اگر 25 لاکھ روپے تھے 1 لاکھ کے قریب درہم سے، تو سارے تقسیم کر دیے حتیٰ کہ 1 درہم بھی باقی نہ بچا. جب سارے تقسیم کر دیے تو اس کے بعد ایک سائل بعد میں پہنچا جب کچھ نہ بچا تھا. فسألہ، اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حاجت ہے گھر کے لیے. فرمایا فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فاذا جاءنا شيء قضيناه. اب تو لیٹ آیا، سب کچھ تقسیم ہو چکا، مگر پھر بھی تمہیں اپنے در سے خالی نہیں بھیجتا. بازار جاؤ، جس جس شے کی تمہیں ضرورت ہے میرے نام پر ادھار خرید لو، جب ہمارے پاس مال آئے گا ہم ادھار ادا کر دیں گے. قربان جائیں آقا، آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کی وسعتوں پر، آپ کی سخاوتوں پر، آپ کی کرامتوں پر. کاش اس حسن خلق اور حسن سخاوت کا کچھ حصہ ہمیں امت مسلمہ کو اور اس پاکستان کے معاشرے کے لوگوں کو نصیب ہو جائے. ہم مال و دولت اپنے لیے سمیٹ کے جمع کرنے کی بجائے لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں. ہم دوسروں کے حق کھانے والے ہونے کی بجائے دوسروں کے حق سے بڑھ کر انہیں دینے والے ہو جائیں. کاش ہم اپنا فکر اور اپنی طمع اور لالچ کرنے والے ہونے کی بجائے لوگوں کی ضروریات کا طمع کریں. جو شخص اللہ کی عزت کی قسم غربت اور فقر اور محتاجی کی آگ میں جلنے والوں کی ضروریات کا فکر کرے گا، طمع کرے گا، لالچ کرے گا اور ان کے لیے سب کچھ قربان کرے گا، رب کائنات بے حساب عطاؤں کے ساتھ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں نواز دے گا. اور آخرت میں تو پھر یہ عالم ہوگا کہ اس کا حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا. اور اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو اس سخی شخص کا حساب نہ لو جو لوگوں کی ضروریات بے حساب پوری کرتا رہا اور مال لپیٹنے سمیٹنے کی بجائے ان پر خرچ کرتا رہا. اس سے حساب نہ لو کہ بندہ ہو کر اپنا مال بانٹنے میں حساب نہیں کرتا تھا، میں خدا ہو کر اس کے اعمال میں حساب کیسے کروں؟ بے حساب جنت میں لے جاؤ. آئیے ہم اپنے معاشرے کو اس کردار کی طرف لانے کی کوشش کریں. یہ قیادت کا کام ہے، لیڈرز کا کام ہے، سیاسی رہنماؤں کا کام ہے، مذہبی پیشواؤں کا کام ہے، مشائخ و علماء کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، اور سوسائٹی کے سارے ایکٹیوسٹ لیڈرز جو جس سطح پر بھی معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر اس فرد کا کام ہے جسے اللہ نے کسی بھی سطح کی قیادت و لیڈرشپ دی ہے. ہم اپنا نمونہ قوم کے سامنے یہ پیش کریں تو قوم کے اندر اللہ پاک اس کا عکس پیدا کر دے گا. جب یہ بات ہو گئی، آقا نے فرمایا ادھار خرید لو، جب میرا مال آئے گا میں چکا دوں گا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. بات ہو گئی، شخص چلا گیا، اس نے مال بازار سے خرید لیا، آقا نے مال کا ادھار چکانا ذمہ لے لیا. سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ. آقا جس کی قدرت آپ کے پاس نہیں، جب مال نہیں بچا تو اس سے بڑھ کر تو آپ کو اللہ نے مکلف نہیں ٹھہرایا. آپ اس حد تک کیوں چلے گئے کہ چلو ادھار لے لو، میرے پاس آج پیسہ نہیں میں تمہارا ادھار چکا دوں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انفق ولا تخف من ذی العرش اقلالا. اس کو امام حکیم ترمذی نے آقا علیہ السلام کی طرف یہ کلمات منسوب کیے. فرمایا کہ سن لو، میری تعلیم یہ ہے کہ غریبوں پر خرچ کرتے چلے جاؤ، غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لٹاتے چلے جاؤ، اور عرش والے رب سے کبھی اپنے مال کے کم ہونے کا خوف نہ کرو. جتنا زیادہ لٹاؤ گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ دے گا. اور یہ بات کہتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدر پر خوشی تھی، مسرت تھی، ٹمٹما رہا تھا چہرہ. اس لیے آپ کا معمول یہ تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یدخر شیئا لغد. کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے، کل کا معاملہ کل پہ چھوڑتے، چونکہ ضرورت مند بہت تھے، حاجت مند بہت تھے. آقا علیہ السلام ان کی حاجت کو پورا کرتے، ان کی ضروریات کو پورا فرماتے. تو اسی بنیاد پر آقا علیہ السلام نے معاشرہ، اسلامی معاشرہ اسی بنیاد پر قائم فرمایا تھا، اسی تصور پر قائم فرمایا تھا. آپ نے تعلیم دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس معاشرے میں کچھ لوگوں کو کھانا میسر نہ ہو، جیسے آج ہمارے حالات ہیں، لوگوں کو عزت کا کھانا نہیں، پینے کا ستھرا پانی نہیں، رہنے کو عزت کا گھر نہیں، علاج کے لیے ان کے پاس دوائی نہیں، روزگار نہیں، اپنا سہارا نہیں، لوگ محتاجی، غربت، افلاس اور محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بے حساب مال و دولت ہے اور جس کا کوئی شمار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ بے شمار دولت مند طبقہ تو نہ تھا، بہر صورت متمول لوگ تھے، دوسری طرف محتاج لوگ تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کی بنیاد جس تصور پہ قائم کی، معاشرت پر، اخلاق پر، طرز معیشت پر، اصول پر قائم کی، وہ یہ تھا کہ فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الاربعہ و طعام الاربعہ یکفی الثمانیہ۔ یہ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص کے پاس ایک آدمی کا کھانا ہے، وہ کسی دوسرے محتاج کو ساتھ ملا لے کہ ایک کا کھانا 2 اشخاص کو زندہ رکھتا ہے۔ جس کے پاس 2 افراد کا کھانا ہے وہ 4 کو کھلا دے کہ 4 لوگ زندہ رہتے ہیں۔ جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 8 کو کھلا لے کہ 8 کو کافی رہتا ہے۔ یعنی جو اسوہ مبارک آپ نے اپنی حیات طیبہ میں پریکٹس کیا، اسی کی تعلیم دی، اور اسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی تشکیل فرمائی، اسی پر اپنی سوسائٹی کو تعمیر فرمایا اور اسی کو اسلامک سوسائٹی قرار دیا۔ اس لیے جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا قدم اسلامی معاشرے کے قیام میں جو آقا علیہ السلام نے اٹھایا وہ مسجد کی تعمیر بعد میں کی، پنجگانہ نمازوں کے سلسلے کا آغاز بعد میں کیا، رمضان کے روزوں کا آغاز بعد میں کیا، حج کے فریضے کا آغاز بعد میں کیا، بہت سے حلال حرام کے احکام بعد میں آئے۔ آقا علیہ السلام نے اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرے کی ابتدا جس قدم سے کی وہ مواخات کا قدم تھا۔ انصار اور مہاجرین کو ایک گھر میں جمع کر لیا، جن کے پاس تھا ادھر سے ایک آدمی اٹھایا، اور جن کے پاس نہ تھا، ہیوز اور ہیو ناٹس، رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، ایک ایک اٹھا کے فرمایا تم دونوں کو بھائی بنا دیا، تم اس کے مال و دولت میں برابر کے شریک ہو۔ تو سارے محروموں کو اور متمولوں کو ملا کے آقا علیہ السلام نے مال و دولت میں شیئرنگ کا طریقہ بتایا اور ویلفیئر کی، کامن شیئرنگ کی ایک سوسائٹی قائم کر دی۔ تو پتہ چلا یہ معاشی تعاون استحصال کے خاتمے کے لیے، غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے، محرومیوں مایوسیوں کے خاتمے کے لیے سوسائٹی وہی اسلامی سوسائٹی ہوتی ہے جس کی پہلی اینٹ، معاشی استحکام کی پہلی اینٹ اپنے مال و دولت میں شیئر کرنے پر رکھی گئی ہو، ایک دوسرے کو شریک کار کرنے پر، وسائل کو دوسروں کی سہولت کے لیے عام کرنے پر، اور اپنے وسائل دوسروں کی محتاجی کے ختم کرنے پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، وہی معاشرے آگے اسلامی معاشرے کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے تعلیم دی، فرمایا لیس بالمؤمن الذی یبیت شعبانا وجارہ جائع الی جنبہ۔ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی رات کو بھوکا پڑا ہو۔ یہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا مستدرک میں۔ یعنی مومن ہونے کی شرائط میں سے یہ ہے جو شخص پڑوسیوں کی بھوک کا خیال کرے، پڑوسیوں کی غربت کا خیال کرے۔ اور امام زین العابدین سے یا امام محمد الباقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام نے پڑوسیوں کی جو بات کی تو پڑوسی کی تعریف کیا ہے؟ اب وہ ابناء رسول تھے، شہزادگان اہل بیت رسول تھے، وہ پروردہ آغوش رسول تھے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے، ان کو فہم دین کا، تاجدار کائنات کے براہ راست پریکٹیکل موڈ آف کنڈکٹ سے، بیہیویئر سے، اسوہ سے، ہر وقت باطن اور ظاہر کی زندگی سے دیکھا تھا، ملا تھا۔ وہ بولنے لگے پڑوسی سے مراد آپ کے گھر کے 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر فرنٹ پر اور 40 گھر آپ کی بیک پر، تمام اطراف میں 40 گھروں تک دیکھ لو، اگر یہ ضرورت مند نہیں تو اگلے کو دیکھو، وہ محتاج نہیں تو اگلے کو دیکھو، وہ بھوکا نہیں تو اگلے کو دیکھو۔ یعنی ایک دائرہ قائم کر دیا
آپ کی ذمہ داری کا، اگر قریب اس سے کوئی محتاج اور غریب نظر نہیں آتا تو آگے بڑھو، یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے معاشرے سے غربت، افلاس، محتاجی، مایوسی، محرومی کے خاتمے کے لیے اپنے وسائل کو حتی الوسع خرچ چلے جاؤ، اس کا نام ایمان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک سفر پر آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس کھانا پینا تھا، بعضوں کے پاس نہیں تھا، بعضوں کے پاس سواریاں تھیں، بعضوں کے پاس نہ تھیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له ومن کان عنده فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر له فذاکر من اصناف المال ما ذکر حتی ظننا انه لا حق لاحد منا فی الفضل۔ فرمایا جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے اسے، فلیعد، لوٹا دے۔ جس کے پاس کھانا نہیں، جس کے پاس ضرورت سے زائد سواریاں ہیں وہ لوٹا دے انہیں، جن کے پاس ضرورت کی سواری نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام اس طرح ایک ایک چیز کا نام لے کر گنتے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ آج ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جس معاشرے میں لوگ بنیادی ضروریات سے محروم ہوں، ترس رہے ہوں، اور بعضوں کے پاس ضروریات سے بہت بڑھ کر مال اور دولت جمع ہو گئی ہو، تو ان کے پاس محتاجوں کی محتاجی ختم کرنے تک اپنی ضرورت سے زائد ایک پائی رکھنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ ہے آئیڈیل بیہیویئر، جس کو پروفیٹک بیہیویئر کہتے ہیں، وہ اسوہ رسول، وہ اخلاق حسنہ، وہ دین اور ایمان کی اصل تعلیم، اصل روح، اصل اسپرٹ، جس سے معاشرے اسلامی معاشرے بنتے ہیں۔ ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کیسے دعوے دار ہیں ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ اور ہمارا ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ جب تک ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، ہمارے لیڈرز میں، ہمارے رہنماؤں میں، ہمارے متمول لوگوں نے، مال و دولت رکھنے والوں میں یہ دولت خیال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ فرمایا فلیعد بہ، لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں نہیں۔ آقا علیہ السلام گویا فلیعد بہ، لوٹا دے، لوٹا دے، ان الفاظ کے ذریعے امت کو، قوم کو یہ میسج دے رہے تھے کہ جہاں سوسائٹی میں معاشی ناہمواری اس انتہا تک چلی جائے کہ کچھ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں، عزتیں بیچ رہے ہوں اور بنیادی ضرورتوں کے لیے اپنے بیٹوں کو قتل کر رہے ہوں، خود سوزی کر رہے ہوں، خودکشیاں کر رہے ہوں، اور کچھ لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت جائز اور ناجائز ذرائع کی جمع ہو گئی ہو، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ دولت رکھنے والوں سمجھ لو یہ دولت تمہاری نہیں ہے، اس کا حق تمہارا نہیں، یہ انہی غریبوں کی تھی جو اس نظام کے ظلم اور ناانصافی اور سامراجیت کی وجہ سے چھن کر غریبوں کا حق تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اگر عدل اور انصاف کا معاشرہ ہوتا تو تمہارے پاس دولت پہاڑوں کی طرح جمع نہ ہوتی اور ہزاروں لاکھوں لوگ بنیادی ضرورتوں سے اس طرح محروم نہ ہوتے۔ ایک طرف محرومیاں، ایک طرف دولت مندیوں کی انتہا، یہ جو غیر فطری تفریق ہے اس حد تک، تو فرمایا فلیعد، لوٹا دو۔ وہ پائی پائی ان غریبوں کا ہے جن کو لقمہ نہیں مل رہا، جن کو علاج کی گولی نہیں مل رہی، جن کو کھانا پینا نہیں مل رہا، جن کو عزت کا رہنا نہیں مل رہا، جو مر رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، تمہارا دینا، ہمارا دینا ان پر احسان نہیں۔ ان کا حق چھن کر اس معاشرے کے ظلم کی وجہ سے، نظام کی ناانصافی کی وجہ سے، سماج کے استحصال کی وجہ سے، یہ ان کا حق تھا جو چھن کر ہمارے پاس آ گیا۔ متمول لوگ یہ سوچیں، مالدار لوگ یہ سوچیں، یہ حق ان کو لوٹانا ہوگا۔ اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کی بنیاد ان تعلیمات پہ رکھی۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری میں آتا ہے، کتاب الشرکہ میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوران جنگ یہ واقعہ آیا کہ اشعریوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ پاک میں، اشعریوں کا، تو ان کا کھانا ختم ہو گیا بعض لوگوں کا، یا مدینہ پاک میں قیام کے دوران ان کے اہل و عیال اور بعض گھروں میں کھانا پینا سامان ختم ہو گیا، کچھ گھروں میں تھا، سو انہوں نے کیا کیا، جن کے پاس تھا وہ سارے باہر آ گئے، جو کچھ ان کے گھروں میں تھا ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ جمع کر دیا، پھر ایک برتن لے کر برابر ہیوز اور ہیو ناٹس ان میں تقسیم کر دیا، ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم کر دیا۔
جب ان کا عمل دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں ثم اقتسموہ بینہم فی اناء واحد بالسویہ، برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا تاکہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے جب عمل دیکھا تو فرمایا فہم منی وانا منہم، یہ کام کرنے والے اشعری یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2354۔ اب آقا علیہ السلام آپ اندازہ کریں، جس قبیلے کو، جن لوگوں کو یہ شرف دے دیں فہم منی وانا منہم، یہ تو وہ شرف ہے جو حسن اور حسین کو کہا کرتے تھے آقا، حسین منی وانا من حسین۔ وہ شرف تاجدار کائنات اس قبیلے کو دے رہے ہیں کہ جو ہیوز اور ہیو ناٹس کے فرق کو مٹا کر برابری کے ساتھ جو کچھ ان کے ہے وہ رکھنے والوں اور محروم رہنے والوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کو آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ گویا آقا علیہ السلام کے نزدیک آئیڈیل اسلام، آئیڈیل اسلامک سوسائٹی، آئیڈیل اسلامک سسٹم وہ ہے جس میں اکنامک ایکویٹی ہو، اکنامک جسٹس ہو، لوگوں پر اکنامک ڈیڈ لاک نہ ہو، معاشی استحصال نہ ہو، ظلم نہ ہو، سامراجیت نہ ہو۔ جس معاشرے میں ہیو اور ہیو ناٹس رہتے ہیں، کچھ غربت کی لکیر کے نیچے مرنے کے حال میں ہیں، عزتیں بیچنے کے حال میں ہیں، اور کچھ مال و دولت کے سمندروں میں غوطہ زن ہیں، وہ معاشرہ نہ اسلامی ہے نہ محمدی ہے، نہ اس معاشرے میں قرآن ہے نہ سنت رسول ہے، اور نہ اس معاشرے میں کوئی تعلق بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں اپنے احوال کو بدلنا ہوگا، سنوارنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب حسن عمل کو دیکھتے ہیں، اس میں حسن عشرت بھی ہے کہ سوسائٹی کے ہر طبقے کے ساتھ، حتیٰ کہ کافروں غیر مسلموں کے ساتھ شفقت انتہا کی، جس جانوروں کے ساتھ شفقت انتہا کی، یعنی سوسائٹی کے ہر طبقے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا کہ مجھ سے بڑھ کر حضور کی شفقت کسی اور پر نہیں۔ یہ حسن معاشرت کا عمل تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ہر شخص کے ساتھ الفت فرماتے اور اپنے رویے سے اس کے دل میں الفت پیدا کرتے اور کسی کے لیے تنفر، نفرت کا باعث نہ بنتے۔ ہر قبیلے کے باعزت شخص کو عزت دیتے، جو شخص بھی آپ کی مجلس میں آتا اس کو اس کا حصہ دیتے، جو شخص آپ سے سوال کرتا اس کی حاجت کے برابر اسے عطا کرتے۔ ہر شخص کے لیے آپ کا سینہ وسیع تھا، اخلاق وسیع تھا، اور ہر کوئی یہ محسوس کرتا کہ ہمارے والد تاجدار کائنات ہیں۔ ابن ابی حالہ روایت کرتی ہیں کہ آقا کو دیکھتے تو ہر وقت چہرہ اقدس پہ تبسم رہتا، مسکراہٹ رہتی، اخلاق میں بڑے ایزی تھے، حضور سے ڈیل کرنا بڑا آسان تھا، ایزی تھے، مشکل نہیں تھے، ٹف نہیں تھے، مزاج طبیعت میں بڑے نرم تھے، زبان بڑی نرم اور پیاری اور مٹھاس والی ہوتی، نہ سخت گو ہوتے، نہ کسی کا عیب نکالتے، نہ کسی کو تہمت دیتے، نہ کسی کی خوشامد کرتے، اور اگر کوئی چیز مطلوب نہ ہوتی تو صرف نظر کرتے، بس اس میں عیب نہ ڈالتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم حسن خلق کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے حبیب، یہ اللہ رب العزت کی سراپا رحمت ہے آپ پر کہ آپ ساری انسانیت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے سراسر نرم ہی نرم ہیں، شفیق ہی شفیق ہیں، کریم ہی کریم ہیں، رحیم ہی رحیم ہیں۔ اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور درست گو، آپ کی زبان سخت ہوتی، مزاج سخت ہوتا، تو یہ جو غلاموں، جانثاروں اور عاشقوں کا جرمٹ ہر وقت آپ کے ارد گرد رہتا ہے، یہ چھٹ چکا ہوتا، بھاگ گئے ہوتے آپ کو چھوڑ کر۔ یہ جو گردنیں آپ کے قدموں میں کٹانے پر قربان ہیں اور مال و دولت آپ کے اشارے پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، رات ہو دن ہو آپ کے ارد گرد پروانہ وار پھرتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ آپ کی شفقت و محبت ہی ہے کہ وہ آپ کو انہیں دور نہیں جانے دیتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، 10 سال تک آپ کا خادم خاص رہا، بچہ تھا۔ فما قال علی اف قط، آپ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا ایک دن بھی۔
وما قال لشیء صنعتہ لما صنعتہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو جو صحیح نہیں تھا، درست نہیں تھا، اس پر مجھے یوں نہیں ڈانٹا کہ کیوں کیا آپ نے۔ ولا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، اور کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی کام آپ نے کرنے کا حکم دیا تھا، میں نہیں کر سکا، چھوڑ بیٹھا، اور آپ نے فرمایا کیوں چھوڑ دیا۔ امام بخاری مسلم اس کو روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں 10 سال تک میں اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں کہ ایک جملہ ایسا نہیں کہا جس سے میرا دل ٹوٹا۔ آقا علیہ السلام کا عمل تھا جو بھی ملتا، طبیعت میں یہ تواضع، انکساری، خوش خلقی اور حسن معاشرت تھی، جو ملتا تو سب سے پہلے اس کو سلام کرتے۔ میں دوستو، میلاد کی رات یہاں آنے والوں اور اپنے گھروں میں کروڑوں کی تعداد میں بیٹھ کے سننے والوں، پاکستان اور پاکستان سے باہر یہ میسج دے رہا ہوں کہ اپنے رویے بدلو۔ جب تک ہر فرد ہم میں سے اپنا ذاتی رویہ نہیں بدلے گا، ہم اپنی انانیت میں، اپنی ذاتی خود غرضی میں، مفاد پرستی میں، مطلب پرستی میں گم ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص اس کو دوسرے کا دکھ درد نہیں رہا، اڑوس پڑوس میں کوئی قتل ہو جائے تو کسی کی آنکھ نہیں بھیگتی۔ ہم درندوں کا معاشرہ بن چکے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں۔ انسانیت ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی، سماجی ہوں یا معاشرتی طریقے میں، جن کے پاس کسی بھی سطح کی لیڈرشپ ہے۔ اگر قیادت کرنے والے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی لیڈر ہوتے ہیں، استاد بھی لیڈر ہے، ایک مالدار متمول تاجر بھی لیڈر ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر، حکمران بھی لیڈر ہے۔ ہر شخص جس کو لوگ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار میں وہ آئینہ اسوہ مصطفیٰ حتی الوسع پیدا کرے، وہ سچائی پیدا کرے، خوش خلقی پیدا کرے، امانت اور دیانت پیدا کرے، تاکہ اس کی جھلک ٹاپ سے لے کے باٹم تک رفتہ رفتہ اترتی چلا جائے۔ آپ دیکھیے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا جب آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، مگر 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو متعارف کرایا سوسائٹی میں، نبوت کے اعلان سے پہلے متعارف کروایا، اور وہ تعارف کیا تھا؟ سوسائٹی میں 40 برس تک آقا علیہ السلام کا یہ جو کریکٹر تھا صادق اور امین ہونے کا، صادق اور امین ہونے کا، اس کریکٹر کو پوری سوسائٹی میں متعارف کرایا اعلان نبوت سے پہلے۔ اس سوسائٹی کا ہر جاہل، ہر کافر، ہر مشرک، دور جاہلیت اور دور شرک کا ہر شخص، وادی بکہ کا رہنے والا، حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہتا تھا۔ آپ کا لقب دنیا کفر میں نبوت کی پہچان کروانے سے پہلے اللہ رب العزت نے صادق اور امین کے طور پہ پہچان کرا دی تھی۔ یہ بات اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ قبل اس کے کہ آقا علیہ السلام کو انسانیت کا لیڈر بنا کے ڈیمونسٹریٹ کرایا جائے، ایکسپوز کیا جائے، نبوت اور رسالت کا اعلان کرایا جائے، اور لوگوں کو بطور نبی، بطور رسول آپ کا اسوہ پیش کیا جائے، اس سے پہلے ضرورت ہے کہ لوگ آپ کے کریکٹر کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے طرز عمل کو اور آپ کی شخصیت کو ایک صادق اور امین کے طور پہ دیکھیں۔ تو اسلام نے بنیاد رکھ دی لیڈرشپ کی کہ لیڈر کا جب تک صادق اور امین نہ ہو اسے اسلامی معاشرے میں قیادت کا حق نہیں، اور وہ اس کی قیادت کے ذریعے خیر آگے نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ حسن اتفاق ہے، یہی صادق اور امین کی جو خوبیاں اللہ نے آقا علیہ السلام میں پیدا کی اور ان کا ظہور کیا اور ان کے بعد نبوت اور رسالت کا اعلان کروایا، وہی صادق اور امین کی دو خوبیاں ہمارے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین، اس کے آرٹیکل 62 اور 63 میں اللہ نے درج کروائیں ہمارے ہاتھوں، پاکستان کی سوسائٹی پارلیمنٹ کے ہاتھوں۔ آرٹیکل 62 63 اسی صادق اور امین کے معیار پر لیڈروں کو، امیدواروں کو پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہمارے پاس یہ خوبیاں ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تاجدار کائنات کی صداقت اور امانت کے اس معیار کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، فروغ دیں سوسائٹی میں اور اس پر فخر کریں۔ تو آپ نے جو بات فرمائی اس سے پہلے عمل کیا، جس سے ملتے خود پہلے سلام کرتے، چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا اپنے 10 مبارک بڑھا کے پہلے مصافحہ کرتے،
جو شخص مجلس میں بیٹھے ہوتے ان کے سامنے کبھی اپنی ٹانگیں اور قدم مبارک پھیلا کے نہ بیٹھتے۔ کوئی مہمان آ جاتا معزز تو اپنی چادر چٹائی چھوڑ کر اس کو بچھا دیتے، اس پر بٹھا لیتے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے جس کو امام غزالی نے الاحیاء میں روایت کیا، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی مہمان آیا ہوتا جو آقا علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو آقا علیہ السلام اس سائل کی حاجت روائی کی خاطر اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ اسے میری ذوق و شوق میں لمبی پڑی جانے والی نماز انتظار کی تکلیف نہ دے۔ ممکن ہے اس کی پریشانی کتنی زیادہ ہے، اپنی عبادت کو کم کر دیتے اس کی حاجت روائی کے لیے۔ آقا یہ دین ہے، یہ اسوہ مصطفیٰ ہے۔ اور پھر شفقت کا یہ عالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وجہ سے آپ کو فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سراپا رافت و رحمت بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور اس عمل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو خوبیاں رکھیں وہ حسن وفا کی، خود بھلائی کرنا، اور اگر کسی نے زندگی میں بھلائی کر دی تو عمر بھر اس کی وفا کرنا۔ کسی سے اچھا تعلق رہا، اس اچھے تعلق کی وجہ سے بعد میں کٹ بھی جائے تو اس کو حسن عہد اور حسن وفا کے ساتھ نبھانا۔ رشتہ دار تعلق کو توڑ دے تو اس کو جوڑتے رہنا، معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ خیر سے پیش آنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی امام بخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا، فرماتی ہیں کہ جب کبھی کوئی ہدیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ آتا، کھانے پینے کی کوئی چیز، کوئی تحفہ آتا تو فرماتے قال اذهبوا بها الى بیت فلانة فإنها كانت صدیقة لخدیجہ، کبھی کہتے انها كانت تحب خدیجہ۔ کوئی تحفہ گھر میں آتا تو اپنے گھر والوں کو کہتے کہ وہ فلاں محلے میں جو عورت رہتی ہے اس کے گھر لے جاؤ، اس کو دے آؤ، وہ خدیجہ کی بڑی اچھی سہیلی تھی۔ یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ مکہ میں وصال فرما گئی تھی ہجرت مدینہ سے قبل، مگر مدینہ آنے کے بعد عمر بھر کوئی تحفہ آتا تو ان کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے، کہتے وہ اس کی بڑی پیاری سہیلی تھی، اور کبھی فرماتے یہ خدیجہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی گھر میں کوئی بکرا ذبح کرتے، قربانی دیتے، صدقہ کرتے، ذبح ہوتی کوئی بکری تو فرماتے کہ اس کا ہدیہ گوشت لے کر فلاں فلاں گھر میں ان عورتوں کو دے آؤ۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں تھیں، محبت کرتی تھیں۔ ان کی وفات کو سمجھیں سال ہا سال گزر گئے تھے، مگر وہ جو ان کی وفات تھی اس کا حسن ادا عمر بھر آقا علیہ السلام کرتے رہے۔ دوستو یہ ایمان ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ اخلاق حسنہ اصل دین ہے، اور اس کے بغیر معاشرہ نہ کبھی اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اور ان بنیادوں پر استوار کیے بغیر نظام نہ کبھی اسلامی نظام بنتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب غار حرا میں پہلی وحی آئی ہے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے اور صحیح مسلم میں متفق علیہ، اور آقا علیہ السلام پر ایک کپ کپی کی کیفیت طاری تھی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو خوشخبری دی، اور انہوں نے اس وقت ایک خطاب کیا، کچھ کلمات کہے، وہ جو 15 برس اعلان نبوت سے پہلے بطور زوجہ آقا علیہ السلام کی زوجیت میں گزارے تھے، اور شب و روز آقا کا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور خلوت و جلوت آقا کی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اور زندگی کا لمحہ لمحہ ایک سفید شفاف آئینے کی طرح آپ کے سامنے تھا۔ اس 15 سال کی رفاقت کا نچوڑ، خلاصہ آپ نے پہلی وحی کے نزول کے بعد اپنے پہلے خطبے میں بیان کر دیا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا یا رسول اللہ آج کو خوشخبری ہو، اللہ پاک آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، میں نے 15 سال بطور زوجہ آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے رفاقت میں، میں نے دیکھا ہے آپ ہمیشہ خونی رشتوں کو کاٹتے نہیں، کٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑتے ہیں، اپنی رحمت سے، اپنی بھلائی سے، اپنے احسان سے، اپنے کرم سے خونی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلَ الْكَلَّ، غریبوں، محتاجوں
اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آقا آپ۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، آپ ان کی مدد کر کے ان کو کھانا مہیا کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات کی فراہمی کرنے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ کسی حال میں ہوں، مہمان آپ کے پاس چل کے آ جائے، آپ خود فاقے سے رات گزارتے ہیں، رات اس کی تواضع کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور آپ جو حقدار ہیں انہیں حق دلانے کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ان کی مدد کرنے والے ہیں، جن کی سیرت، جن کا اخلاق، جن کا کردار اتنا عرف و اعلیٰ ہو، اللہ رب العزت اسے کبھی بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا 15 سالہ تجربہ آقا علیہ السلام کی زوجیت کا بیان کر رہی ہے۔ پھر آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں، بہت اہم گوشہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے مزاج کو دیکھیے، ہمیں اپنے مزاجوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں، جو دینی لوگ ہیں، دین اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص دین و مذہب پر چلے، اس کا داعی ہو اور اس کے مزاج میں تنگی ہو، گھٹن ہو۔ دین اوپننس کا نام ہے، نرمی کا نام ہے، وسعت قلبی کا نام ہے، وسعت ظرف کا نام ہے، اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے۔ دین کی یہ خوبی آقا علیہ السلام، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے۔ دیکھیے آقا علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں کتنی وسعت ہے، کتنی اوپننس ہے، کتنے اکاموڈیٹنگ ہیں میرے آقا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام گھر میں تھے، چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے مگر جاگ رہے تھے۔ اتنے میں میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ میرے پاس انصار کی 2 بچیاں تھیں، بچیاں، اور وہ انصار کا یوم بعاث تھا، تاریخی جنگوں کی فتوحات کی یاد میں لکھے ہوئے ترانے گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، دف جس کو ہم اردو میں دف کہتے ہیں، تو وہ دف عربی میں کہتے ہیں، وہ دف بجا رہی تھیں، اور وہ جنگی نغمات جس سے معاشرے میں جوش و خروش پیدا ہوتا وہ گا رہی تھیں۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق، مگر وہ پیشہ ور گانے والی نہیں تھیں، فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو داخل ہو کے حیرت زدہ ہوئے اور فرمانے لگے مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، یہ شیطانی ساز، باجے، شیطانی ساز اور باجے رسول اللہ کے گھر میں بج رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، جوش میں، غصے میں وہ بچیاں ڈر گئیں۔ جب ڈر گئیں تو آقا علیہ السلام نے چہرہ اقدس سے کپڑا اٹھا دیا اور مڑ کے دیکھے اور فرمانے لگے، یا ابو بکر، ہے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، فرمایا ذالک فی یوم عید، عید کے دن تھے، فرمایا ابو بکر ان کو جانے دے، ان کو روک نہیں، پریشان نہ کر، ہر قوم کے کچھ عید کے دن ہوتے ہیں، یہ ہمارے عید کے دن ہیں، بچیوں کو خوشیاں کر لینے دو۔ اندازہ کر لیں کتنی وسعت کا سبق دیا، کتنی اوپننس کا درس دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ اوپننس اگر اپنے کریکٹر میں، اپنی انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، دین کی تعبیر میں، اپنی عملی زندگی میں اور دوسروں کے ساتھ معاشرت میں یہ اوپننس، یہ اکاموڈیٹنگ رویہ، یہ ٹالرنس، یہ پیسفلنس، یہ بردرہڈ، یہ ہارمنی، لو نہیں دکھائیں گے تو اسلام کا نمونہ، اسوہ مصطفیٰ کا نمونہ دنیا کے سامنے حقیقی صورت میں سامنے نہیں آئے گا۔ ہمیں تنگ مزاجی سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں قلب و نظر اور طبیعت میں وسعت پیدا کرنی ہوگی، عفو درگزر پیدا کرنا ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر یہ وسعت آقا کی، پھر اس کے ساتھ آقا کے اندر خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ یہ جو ویلفیئر کا کنسیپٹ ہے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا کنسیپٹ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے دیا۔ خدمت خلق کرتے، رسول اور پیغمبر آخر الزمان، عرش معلیٰ سے اوپر جانے والے، سدرۃ المنتہا کو کراس کر جانے والے، مقام قاب قوسین کی رفعتوں پر فائز ہونے والے، اور او ادنا کے جلووں میں چھپنے والے، اور ما زاغ البصر وما طغی کے پردے اٹھا کر جلوہ خدا کرنے والے، عظمتوں کا یہ عالم، مگر زمین پر آپ کی تواضع کا، انکساری کا، خدمت خلق کا اور انسانی رویوں کا طریقہ یہ تھا
کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کوئی باندیاں، لونڈیاں، بے سہارا بچیاں، عورتیں، بوڑھیاں جن کا کوئی سہارا نہ ہوتا، جو ان کا کوئی کام کر جائے، وہ بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے پاس آ جاتی اور سیدھا آ کر آقا کا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی چلے ہمارے ساتھ، ہمارے یہ کام پڑے ہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کر دیں۔ آقا علیہ السلام بعض اوقات جوتا پہنے بغیر بھی چل پڑتے اور ان کے سارے کام ختم کر کے واپس تشریف لاتے۔ میں نے عرض کیا یہ صحیح بخاری اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ عالم تھا۔ اسی طرح مسلم، ابو داؤد اور احمد میں انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، وہ دیوانی تھی، پاگل تھی، اس کی ضروریات کوئی پوری نہیں کرتا تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگی ان لی الیک حاجۃ فقال یا ام فلان انظری ای، میرے یا رسول اللہ آپ کے پاس میرا کام ہے، آئیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا کام ہے؟ فرمایا چلو میرے ساتھ۔ حضور اٹھ کے چل دیے، سارا کام اس کا کر دیا، پورے راستے وہ گھماتی رہی، جو کام تھے آقا کرتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو پوچھا اب تمہاری حاجتیں پوری ہو گئیں، مجھے اجازت ہے، پھر واپس تشریف لے آئے۔ عظمتوں، رسالت اور نبوت کی عظمتوں کا یہ عالم کہ 70,000 ملائکہ شب و روز آقا کے مزار کے ارد گرد سلام اور طواف کے لیے حاضر ہوں، اور 70,000 ملائکہ کی جرمن میں قیامت کے دن اٹھیں، اور ہزارہ ملائکہ حضور کے آگے بھی چلیں جب آپ چلتے تھے اور پیچھے بھی چلیں ادب میں، اور ملائکہ آپ کے لیے تلواریں پکڑ کے میدان جنگ میں جنگ کریں، جو کام انہوں نے کسی پیغمبر کے لیے نہ کیا تھا۔ انگلی کا اشارہ کریں تو ڈوبا تو چاند چر جائے، ڈوبا سورج پلٹ آئے، حکم دے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگیں، درخت زمین کے سینے چیر کر سجدہ ریز ہو جائیں، جانور سجدے کریں، جس طرف نگاہ کریں آقا علیہ السلام کے قدم سے چشمے پھوٹیں، شرق سے غرب تک اور زمین سے آسمان تک ساری کائنات تابع فرمان رسول، حکمرانی ایسی، مالکیت ایسی، شہنشاہی ایسی، مگر طبیعت میں تواضع، انکساری، خدمت خلق کا جذبہ ایسا کہ جس کی مثال کائنات انسانی میں کوئی پیدا نہیں کر سکے۔ تو لوگوں، گھمنڈ، غرور، تکبر اور فرعونیت میں عظمت نہیں ہے، عظمت تواضع میں، انکساری میں، خدمت خلق میں، محبت اور شفقت و سخاوت میں ہے۔ پھر عورتوں کے معاملے میں آقا علیہ السلام کا رویہ، ویمن رائٹس کے لیے عورتوں کو حقوق دیتے، برابر حقوق دیتے، سوسائٹی میں پارٹیسپیشن کا درس دیتے، ہر سفر پہ جاتے ہوئے قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آتا زوجہ کو ساتھ لے جاتے، صحابہ کرام ازواج کو ساتھ لے جاتے، ان کو فل پارٹیسپیشن دیتے سوسائٹی میں۔ اور ایک بجی عجیب مگر بڑی ایمان افروز حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم میں امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، فارس کا، اوریجنلی فارس یعنی ایرانی تھا، اچھا کک تھا، اچھا کھانا پکانے والا تھا۔ اس نے ایک روز کھانا پکایا، آقا علیہ السلام کی دعوت کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ کے لیے کھانا پکایا، آپ تشریف لے آئیے۔ ساتھ ہی حضور علیہ السلام کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فسانہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء یدعوہ، کھانا بنا کے حضور کو دعوت دینے آیا، فقال وہذہ لعائشہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے تو دعوت دے رہے ہو، تو بتاؤ یہ جو عائشہ بیٹھی ہے ساتھ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں جی حضرت عائشہ کی دعوت تو نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ لا، فرمایا اگر اس کی نہیں تو میری بھی نہیں، میں بھی نہیں آتا۔ اس نے پھر دہرائی فعاد یدعوہ، دوبارہ عرض کیا آقا آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، دعوت دینے آیا ہوں، تشریف لائیں۔ فقال وہذہ قال لا، اس عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو میری زوجہ؟ اس نے کہا حضور ان کی تو دعوت نہیں، فرمایا لا، پھر میں بھی نہیں آتا۔ ثم عاد یدعوہ، تیسری بار پھر کہا، آپ نے پھر پوچھا عائشہ کا جواب دو، تیسری بار اس نے کہا نام یا رسول اللہ یہ بھی ساتھ آئیں، فرمایا اب میں چلتا۔ آپ اندازہ کریں ایک ڈنر ہے، ایک ساتھی نے، پڑوسی نے ڈنر پہ دعوت دی ہے، آقا علیہ السلام اس ڈنر پر خود اکیلے تشریف نہیں لے جاتے، فیملی کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہم مذہبی لوگوں میں، ماڈرن سوسائٹی میں تو چلو یہ ہے،
مگر دینی مذہبی لوگوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جو ڈنر پہ اپنی بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں ساتھ، سارا دن خوراکیں کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، ڈنر کھاتے پیتے ہیں، اور بیویاں صرف گھر کے کام کاج کرتی، برتن دھوتی، ڈیوٹیاں ادا کرتی، بریانیاں بناتی، کچن صاف کرتی، بچوں کے کپڑے اور مردوں کے کپڑے پریس کرتی، وہ صرف اسی غلامی میں لگی رہتی ہیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسوہ رسول ہے؟ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے؟ ہم ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ 180 ڈگری 180 زاویہ الٹ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس ایک نفیس مثال کے ذریعے ہمیں ایک معاشرت کی طرز عطا کر دی، حسن معاشرت، کہ بیویوں کے بچوں کے یہ حقوق ہیں۔ آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال فیملی کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب میں سے اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک میں اعلیٰ ہوں۔ معیار ایمان دیا آقا علیہ السلام نے۔ تو تب آقا حضرت عائشہ کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ساتھ اس کے گھر دعوت پر گئے۔ یہ تو عورتوں کے لیے حقوق آقا علیہ السلام نے یہ اپنے کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح بچوں میں آپ دیکھتے ہیں ہماری مساجد میں اگر بچے چلے جائیں پیرنٹس کے ساتھ اور تھوڑی آواز کر دیں، چیخ دیں، شور کر دیں تھوڑا سا، تو ہم مذہبی لوگ اور انتظامیہ کے لوگ چیختے ہیں، گرجتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو تمیز نہیں سکھائی، کیوں لے آتے ہو مسجد میں، مت لایا کرو اگر انہوں نے چیخنا ہے۔ یہ سارا رویہ غیر اسلامی ہے، ناشائستہ رویہ ہے، غیر مہذب رویہ ہے، سنت رسول اور اخلاق رسول کے برعکس ہے۔ بچوں نے تو رونا ہی ہے، بچوں کو اور کام کیا ہے؟ وہ مسجد میں آئیں یا گھر میں جائیں تو دوڑیں گے ہی نا، چھوٹے بچے دوڑیں گے، ایک دوسرے کو پکڑیں گے، روئیں گے، کھیلیں گے۔ بچوں کی لائف ہے، انہیں کیا پتہ اس سے بڑھ کر۔ اگر آپ انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیں تو ان کا مسجد سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ اب آقا علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خود قال انی لادخل فی الصلاۃ، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور نماز پڑھتے ہوئے میرا جی کرتا ہے کہ میں لمبی صورت پڑھوں، طویل قرات کروں، اور دیر تک اللہ کے حضور میں قائم رہوں۔ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، ارادہ اور خواہش کرتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، کہ خدا کے حضور میں حالت قیام میں اس کے در پر کھڑا رہوں۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، اچانک مسجد میں مجھے بعض بچوں کے رونے کی آواز آتی، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ فرمایا فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں بچے کا رونا سن کر فوراً اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں اور لمبی قرات کی خواہش چھوڑ دیتا ہوں، اور خدا کے حضور حالت قیام میں دیر تک رہنے کی آرزو چھوڑ دیتا ہوں، مختصر کر کے نماز جلد ختم کرتا ہوں۔ مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ، مجھے خیال آتا ہے کہ وہ جو بچہ رو رہا ہے یقیناً اس کی ماں پیچھے صفوں میں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی، تو اس کا دھیان بچے کی طرف چلا گیا ہوگا، اور بچے کے رونے سے اس کا دل تڑپ رہا ہوگا، تو میں نہ اس کا تڑپنا گوارا کرتا ہوں نہ بچے کا رونا گوارا کرتا ہوں، اپنی نماز مختصر کرتا ہوں تاکہ ماں جلد بچے کو اپنی گود میں لے لے۔ دوستو، یہ ہے روح دین، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل اسوہ، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے سنت مبارکہ، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ طرز عمل ہے جس پر دین اور اسلام کی ساری عمارت قائم ہے۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ہمیں اپنی زندگیوں میں اس رنگ کو لانا ہوگا، اس طرز عمل کو اپنانا ہوگا، اور ہر سطح پر اس انداز فکر کو، انداز عمل کو، طرز عمل کو فروغ دینا ہوگا۔ اس سے ہماری سوسائٹی دراصل انسانی سوسائٹی بھی بنے گی، اسلامی سوسائٹی بھی بنے گی، اور محمدی سوسائٹی بھی بنے گی کمال پا کر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی جو اوپننس، خدمت خلق، لوگوں کے لیے درد اور لوگوں کے لیے اکاموڈیٹنگ ہونا اور لوگوں کے لیے رحیم و شفیق ہونا، اس کا منظر اس میں بھی دیکھیے۔ ایک اور حدیث انس بن مالک سے مروی، اور یہ بھی متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اور آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ اس اثناء میں ایک اعرابی، ایک بدو آیا، فقال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، اس کو شاید پریشر تھا،
اور جگہ نظر نہیں آئی تو بدو تھا، تو اس نے مسجد وہ دیہاتی آدمی تھا، مسجد ہی کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، مسجد کے اندر ہی کونے میں پیشاب کر دیا۔ فزاجرہ الناس، تو جو صحابہ کرام بیٹھے تھے وہ اس کو تنبیہ کرنے لگے، اس کے اوپر منع کرنے لگے اور سخت بات کرنے لگے کہ ایسا کیوں کیا تم نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فوراً روک دیا، خبردار، پیشاب کر رہا تھا جب، فرمایا اس کو نہ روکو، کوئی کلام نہ کرو، چپ ہو کے بیٹھ جاؤ، چونکہ ممکن ہے، اب اس میں حکمت کیا تھی کہ تمہارے روکنے سے ممکن ہے وہ پیشاب روک لے اور یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، کر رہا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، چپ بیٹھو، اس کو کر لینے دو۔ جب فارغ ہو گیا، فلما قضا بولہ، جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا، بذنوب من ماء فاہریق علیہ، فرمایا اب ڈانٹ ڈپٹ نہ پلاؤ، پانی کا ایک ڈول بھر کے لاؤ اور اس کے سامنے پانی پر گرا کے مسجد کو دھو دو، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب پانی گرا کے مسجد کو دھو دو گے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ اسے پیشاب کرتے ہوئے روک دیں، کیونکہ یہ اس کی تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ پیشاب کرنے کے بعد جب فارغ ہو گیا تو اس کو روک کے سمجھائیں کہ اچھا کام نہیں کیا، نہ، فرمایا پانی گرا دو، مسجد دھو دو، وہ دیکھ لے گا، اس کو آئندہ کے لیے سمجھ آ جائے گی کہ مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا طرز تبلیغ تھا، اس لیے قرآن نے چونکہ کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، میرے حبیب لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ مگر بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ، اور بڑی موعظت، بڑی درد مندی کے ساتھ، نصیحت کے انداز میں۔ ہر بات جب اللہ کی طرف بلانے کی ہو تو لوگوں کے دل کو بھلی لگے، ان سے محبت پیدا ہو، لوگوں میں رغبت پیدا ہو، تنفر، نفرت پیدا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں۔ اور اگر کسی سے اختلاف بھی کرنا ہو تو جدال حسن و دلیل سے اختلاف کرو، گالی گلوچ اور بد اخلاقی اور تہمتوں سے نہ کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک ماڈل بیان کر دیا پوری امت کے لیے، خواہ وہ ہماری دینی اور مذہبی زندگی ہے، خواہ وہ ہماری سیاسی اور سماجی زندگی ہے، خواہ ہماری معاشرتی اقتصادی زندگی ہے، خواہ وہ ہماری تہذیبی اور ثقافتی زندگی ہے، خواہ ہماری بین الاقوامی زندگی ہے، اقوام عالم کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حبشہ کا ایک وفد آیا، حبشہ کا، نجاشی جو بادشاہ حبشہ تھا، نجاشی، وہ وفد آیا حبشہ کے بادشاہ کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اور ان کو حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، مسجد نبوی میں۔ اب جب کھانے کا وقت ہوا تو آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے، اپنے دست مبارک سے ان مسیحیوں کو، کرسچنز تھے، کرسچن ڈیلیگیٹ تھا، اپنے دست مبارک سے آقا علیہ السلام نے ان کو جا کے کھانا کھلایا، پانی دیا، برتن دیے، تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا۔ صحابہ کرام دوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ نکفیک، آقا ہم خدام حاضر ہیں، آپ کے غلام، ہم کافی ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے خدمت کریں گے، حضور آپ کیوں تکلیف فرما رہے ہیں؟ حبشہ سے آئے ہوئے مسیحی وفد کی اپنے دست مبارک سے۔ لیکن سنیے آقا علیہ السلام کیا اسوہ حسنہ، کیا معیار اخلاق، کیا معیار زندگی عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھ نہ سکیں، اپنا نہ سکیں تو کس کا قصور ہوگا؟ آقا نے فرمایا فقال انہم کانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئہم، فرمایا میرے صحابیوں میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مکہ کے زمانے میں جب 5واں 6ٹھا سال تھا میرے اعلان نبوت کا، اور میں نے پہلی ہجرت کے طور پہ اپنے صحابہ کو بھیجا تھا، کفار و مشرکین مکہ کے مصائب و آلام اور ظلم اور ان کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر کہا تھا کہ حبشہ ہجرت کر جاؤ، تو یہ وہ لوگ ہیں حبشہ کے کہ انہوں نے مہمان نوازی کی تھی میرے بھیجے ہوئے صحابہ کی، سو میں محبت کرتا ہوں کہ ان کی مہمان نوازی کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے چکاؤں۔ یہ کردار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حسن کردار اور حسن اخلاق کے ساتھ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسعت قلب و نظر
اور آپ کے دیے ہوئے دین اور مذہب کی تعلیم اور تصور میں وسعت کا عالم یہ کہ پھر نجران سے مسیحیوں کا وفد آیا، نجران سے کرسچن ڈیلیگیٹ آیا، 60 کے قریب۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کو کہاں ٹھہرائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو ادھر ہی مسجد نبوی میں ٹھہرا دو۔ 60 مسیحی کرسچن آقا علیہ السلام نے مسجد ان کے لیے کھول دی، مسجد میں ٹھہرایا۔ اب سوچئے ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہمارا سلوک نان مسلم مائنورٹیز کے لیے کیا ہے؟ ہمارا سلوک تو مسلمانوں کے اندر جو مختلف مسالک ہیں ہم تو ان کو مسلمان گوارا نہیں کرتے، ان کو انسان نہیں سمجھتے، ان کے گلے کاٹتے ہیں، ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان پر بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، ٹیمپل ہو، چرچ ہو، ہم تو عبادت گاہیں اڑا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے در پہ ہیں۔ کیا یہ دین ہے جو تاجدار کائنات نے ہمیں عطا کیا؟ یہ سنت ہے تاجدار کائنات کی؟ یہ اسوہ حسنہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ وہ سنیے۔ تو آقا علیہ السلام نے غیر مسلم مسیحیوں کے 60 افراد کے وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، اپنے مذہب کے مطابق انہوں نے کہلا بھیجا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ان کا مذہب تو یہ ہے کہ ان کا قبلہ اپوزٹ سائڈ کی طرف، یعنی آپ کو پتا نا بیت المقدس کی طرف، اور اب مسلمانوں کا قبلہ تو مکہ کی طرف بن چکا تھا، تحویل قبلہ کے بعد کعبۃ اللہ بن چکا تھا، تو اپوزٹ سائڈ ہے، نارتھ اور ساؤتھ یعنی ایسٹ اور ویسٹ کر لے آپ، اپوزٹ سائڈ ہے۔ تو وہ عبادت کہاں کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہو اجازت ہے وہ ہماری مسجد میں ہی عبادت کر لیں، جس قبلہ کی طرف چاہیں وہ کریں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، آزاد ہیں میری مسجد میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لیں۔ یہ اوپننس ہے میرے آقا علیہ السلام نے دی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے عالم انسانیت کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، سو میرے طرز عمل میں اور میرے اکاموڈیٹ کرنے کے رویے میں تنگی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح میرا رب رب العالمین ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی توحید پر ایمان لائے یا اس سے شرک کرے، وہ بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب، وہ ماننے والے اور کفر و شرک کرنے والے سب کا رب ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو شفا دیتا ہے، سب کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے۔ جیسے میرا رب رب العالمین ہے اس طرح میں اس کا محبوب رسول رحمت للعالمین ہوں۔ کوئی مجھ پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر میری رحمت کا دروازہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں محصور، وہ غیر مسلموں کے لیے حتیٰ کہ عالم حیوانات اور جنات اور نباتات کے لیے بھی میری رحمت اوپن ہے۔ آقا کی رحمت للعالمینی کا یہ عکس ہم اگر اپنی سیرت میں پیدا کر لیں، اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں، اپنے معاشرے میں پیدا کر لیں، تو یہاں سے ہماری زندگی میں انقلاب کا آغاز ہو جائے۔ انقلاب کی آرزو رکھنے والوں، انقلاب اپنے اندر کی تنگیوں کو ختم کیے بغیر نہیں آئے گا۔ اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی، فکر میں، عمل میں، طرز عمل میں، بیہیویئر میں، اخلاق میں، سوچ میں، معاملات میں وسیع ہونا ہوگا، اکاموڈیٹنگ ہونا ہوگا، کائنڈ فل ہونا ہوگا، مرسیفل ہونا ہوگا، ہارمونیس ہونا ہوگا، ہر ایک کی بھلائی کا سوچنے والا جنرس ہونا ہوگا۔ جب تک اپنے اندر ہم کائنڈنس، مرسی، لو، ہارمنی، جنروسٹی، یہ خوبیاں جب تک پیدا نہیں کرتی، ہم دوسروں کے لیے سخی نہیں ہو جاتے، کریم نہیں ہو جاتے، عفو درگزر کرنے والے نہیں ہو جاتے، دوسروں کی ضرورتوں کی کفالت کرنے والے نہیں ہو جاتے، دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنے والے نہیں ہو جاتے، حتیٰ کہ اپنے سکھ دوسروں کے دکھوں پر قربان کرنے والے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک نہ ہم سچے مسلمان ہیں، نہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ حاضرین محترم اور جملہ خواتین و حضرات، آج کی رات آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی رات ہے۔ یہی وجہ ہے، اس نقطے کو سمجھیں کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے اللہ رب العزت نے آقا کے میلاد کے لیے، حضور کی ولادت کے لیے نہ سردیوں میں سے کوئی مہینہ چنا، نہ گرمیوں کا مہینہ چنا۔ ربیع الاول بہار کا جو پہلا مہینہ تھا اس مہینے کو آقا علیہ السلام کی ولادت کے لیے چنا، کہ بہار کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں سردی کی شدت بھی نہیں رہتی اور گرمی کی شدت بھی نہیں آئی ہوتی، اور بہار کے مہینے میں پھر سوکھے ہوئے پودے اور پتے سرسبز ہو جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے اور پھول اور پھل آ جاتے ہیں۔
آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ چننا دو چیزوں کی علامت ہے کہ آقا علیہ السلام آنے والا نبی جو بہار کے مہینے میں پیدا ہوا، وہ بہار کی طبیعتیں دینا چاہتا ہے، وہ بہار پر مبنی دین دینا چاہتا ہے، وہ بہار والی شخصیتیں سیرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں نہ سردی کی شدت ہو نہ گرمی کی شدت ہو، اور جس میں سوکھے ہوئے بھی ہریالے ہو جائیں اور سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ لوگوں اپنی طبیعت میں حضور کے میلاد ربیع الاول کے صدقے وہ ربیعیت پیدا کرو، ربیعیت پیدا کرو، ربیعیت پیدا کرو، وہ بہار پیدا کرو کہ جس بہار سے آپ کا من بھی خوشبوؤں سے مہک اٹھے اور باہر کا معاشرہ بھی آپ کے حسن اخلاق کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کے مہینے میں، آپ کو معلوم ہے اس دور جاہلیت میں عربوں کا، مکہ کے کفار و مشرکین کا یہ وتیرہ تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے، مار دیتے، زندہ دفن کر دیتے۔ بیٹا پیدا ہوتا تو زندہ رہتے۔ ایک وسیع پیمانے پر ظلم تھا بچیوں کے لیے، فیمیل سیکس کے لیے ظلم تھا، قتل و غارت گری تھی۔ ہر بچی پیدا ہوتے ہی مر جاتی، قبر میں دفن کر دی جاتی۔ اب اللہ رب العزت نے ایک تو بہار کا مہینہ چن کر ہمیں بہار جیسی سیرتیں، بہار جیسی شخصیتیں اور بہار جیسے دین کا عمل عطا کیا، اعتدال کی طبیعت کی طرف راغب کیا، میسج دیا۔ یہ میسج ہے میلاد کا۔ اور دوسرا، جس مہینے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس مہینے میں جتنے گھروں کے ہاں ڈیلیوریز ہوئی، جن کی اور جتنی عورتوں کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے کسی ایک کے ہاں بھی بیٹی پیدا نہیں کی، سب کو بیٹے دیے۔ میلاد مصطفیٰ کے تصدق سے سب کو بیٹے دیے۔ کیوں؟ کہ بیٹی میں کوئی نقص نہیں ہے۔ میں تو بیان کر چکا نا حدیث سے، بیٹیوں کو اللہ پاک نے بیٹوں سے بھی دوہری رحمت قرار دیا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث نے، مگر کسی ایک گھر حضور کے میلاد کے مہینے میں، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ میلاد کے سال میں، پورے سال میں 12 مہینے پورے، جس سال میں آقا کی ولادت ہوئی 12 مہینوں تک کسی کے گھر بیٹی نہیں ہوئی۔ اس سال سب بیٹے ہوئے۔ کیوں؟ کہ وہ ظالمانہ رواج تھا کہ کسی گھر بیٹی ہوتی تو قتل کر دی جاتی۔ اللہ پاک نہیں چاہتا تھا جس سال میں میرا حبیب مصطفیٰ کی ولادت ہو اس سال کسی کے گھر قتل ہو جائے، کسی بچی کا قتل ہو جائے، چونکہ رواج ظالمانہ تھا اور وہ باز نہیں رہ سکتے تھے، بچی ہوتی تو قتل ہو جاتی۔ سارا سال رب نے ہر گھر کو قتل کے جرم سے پاک کر دیا، بیٹے دیے تاکہ کوئی کسی جان کو قتل نہ کر سکے۔ تو دوسرا میسج جو میلاد مصطفیٰ کا تھا وہ پروہیبیشن آف ہیومن کلنگ، انسانی قتل کو منع کرنا، انسان کو امن دینا، اور قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، اور ہر گھر میں امن اور سلامتی لانا، اور ہر زندگی کی حفاظت کرنا۔ حضور کی ولادت یہ پیغام لے کر انسانیت میں آئی۔ اسلام سراسر انسانیت کے لیے امن ہے، حفاظت ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، اور اعتدال ہے، اور محبت ہے، اور سخاوت ہے، اور انعام ہے، اور رحمت ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے اس میلاد کی رات ہمیں اپنی زندگیوں کو، سیرتوں کو، اور ہم سب کو اپنے پورے معاشرے کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی سچے عشق اور محبت کے رنگ میں حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا کرے۔ عاشق وہ ہوتا ہے، محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کے رنگ میں رنگا جائے، جو محبوب کے ڈھنگ میں رنگ جائے۔ اگر ہمیں آقا علیہ السلام سے سچا عشق اور محبت ہے تو حضور کی سیرت کا رنگ ہمیں اپنانا ہوگا، اسوہ محمدی کا ڈھنگ ہمیں اپنانا ہوگا، طرز عمل مصطفیٰ ہمیں اپنا طرز عمل بنانا ہوگا، اور ہمیں اس طرح کی زندگی کی طرف جانا ہوگا جو زندگی آقا ہمیں عطا کرنے کے لیے آئے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا سبق دے کر اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے، اور یہ میلاد اس سال پورے پاکستان کے لیے باعث خیر بنے، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو، انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، لوگوں کی حاجتوں اور ضروریات کو پوری کرنے کا فکر پیدا ہو، خیر کی تبدیلی کا سال بنے، فلاح کا سال بنے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی ہر لحاظ سے خیر، فلاح اور کامیابی و کامرانی کا وقت آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔
آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔